السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من الذنوب كيوم ولدته أمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ قال عليه الصلاة والسلام: الحج العرفة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سب درود پڑھ لیں محبت سے۔ اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری لگانے کے لیے سب سے بہترین عمل ہے درود شریف پڑھنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے نا، تو ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، وہ فوراً اس درود کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو اس سے بہترین، حضرات لکھتے ہیں کہ اس سے بہترین عمل کوئی نہیں ہے کہ انسان اپنے والد کا تذکرہ کرنا چاہے کسی بڑی شخصیت کے سامنے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درود پڑھ کے اس کا تذکرہ کرواتا ہے۔ تو سب پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حج ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے اندر وہ اجتماعیت پائی جاتی ہے کہ جو کسی اور عمل کے اندر نہیں پائی جاتی، اور حج ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے اندر ہر چیز کا جو امتیاز اور فرق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ امیر غریب کا، وزیر کا، صدر کا، کسی عہدیدار کا یا کسی ملازم، کوئی فرق کسی کا نہیں سامنے آتا۔ ایک رب اور ایک بندہ، بندے کی بندگی کا وہ اظہار ہے کہ اس کے علاوہ کہیں کسی چیز کے اندر اور ایسا اظہار نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کی اپنی امتیازی شخصیت مٹ جاتی ہے، کپڑے اس کے نہیں ہوتے ہیں، اس نے دو چادریں پہنی ہوئی ہوتی ہیں، اس نے اپنا تشخص بالکل نہیں رکھنا، اس نے سر ننگا کرنا ہوتا ہے، اس نے دو چادریں پہنی ہوتی ہے، یہ اپنے تشخص کے لیے الگ سے جوتے بھی نہیں پہن سکتا، اگر کوئی نہیں، صرف بندگی کا اظہار ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ انسان ظاہر کے اعتبار سے تو مکمل طور پہ اس پوزیشن پہ ہوتا ہے کہ اب بندگی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں رہتی اس کے سامنے، لیکن اس بندگی کو بندگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عبادت بنانے کے لیے باطن کی گندگی کو دور کر کے جانا ضروری ہوتا ہے۔ باطن کی گندگی کو دور کر کے جانا ضروری ہوتا ہے۔ آج اتنے پیسے انسان لگائے، اتنے جتن کرے، اتنی محنت کرے، اور مڑ کر ویسی آ جائے، صرف لباس بدلا اور پھر مڑ کر ویسی آیا، دوبارہ سے پھر سے وہ لباس پہن لیا، وہی ہے، بندہ نہیں بنا، بدلا نہیں۔ تو بدلنا صرف کپڑوں کا بدلنا نہیں ہوتا، بدلنا یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو بدل لے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقبول حج کی علامت کیا ہے؟ مقبول حج کی علامت یہ ہے کہ پہلے جیسے تھے مڑ کر آیا انسان تو اندر سے بدلا ہوا۔ اب اس کے علاوہ حل کیا ہے؟ اور تو کوئی حل ہے ہی نہیں ہے نا۔ کوئی اور آپشن ہوتا ہے کہ ہم کسی اور خدا کے پاس جاتے ہیں، ہم کچھ اور کرتے ہیں نا، تو انسان کہتا ہے یار چلو یہاں نہیں ہے تو وہاں چلے جائیں گے۔ ہم جو بھی ہیں نا، جس حال میں بھی ہے، جس پوزیشن میں ہے، ایک اس اللہ کے اور کسی کے نہیں ہے۔
ہم جو بھی ہیں، یہ تو میرے مولا کا کرم ہے کہ کہیں کسی کو کچھ دے کر آزماتا ہے، کسی سے کچھ لے کر آزماتا ہے۔ تو جس کو کچھ دیا ہے اس کو تو اور زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ مولا نے کرم کیا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ اس کے سامنے اپنی بندگی سے باہر نکلے۔ تو یہ موقع وہ ہے کہ جس کے اندر یہ تھوڑا سا درد دل سے یہ فکر اور سوچ دے رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے اندر کے اندر جتنا کچھ پایا جاتا ہے نا، سب کو نکالنا ہے۔ اور کیسے نکلنا ہے؟ نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اوپر غور کریں کہ بھئی میرے اندر حسد ہے، بخل ہے، تکبر ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، برائی ہے، حرام ہے نا۔ تھوڑا سا ٹائم نکال کر، آدھا گھنٹہ نکال کر سوچنا ہے، اپنے گربان میں لکھ لیں اس کو کہ میرے اللہ، میں آپ کے سامنے آ رہا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دربار پہ حاضری دے رہا ہوں، یہ سب چیزیں میں نوٹ کر کے ایک ایک نکال رہا ہوں، سب کو ختم کر رہا ہوں۔ کیوں؟ نہ اللہ اس سے راضی ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہے، تو پھر کس کو راضی کر رہے ہیں؟ پھر کیا چیز ہے کہ ہم نے اپنے ساتھ لگا کے رکھا اس کو؟ تو اسی لیے سب سے پہلے ان چیزوں کو نکالنا ہے۔ پہلی فرصت یہ ہے ہم نے اس کو نکالنا۔ دیکھیں بات یہ یاد رکھیں کہ لحاظ ملاحظہ انسان کا اپنا ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے یار کتنی سختی اور کڑوی باتیں نہ کریں، بڑی جو ہے نا محبت پیار کی باتیں ہر ایک کرتا ہے پروگراموں میں، میں جی ایسے ایسے کریں، اوپر سے جو نا صرف ڈیزائن دے دیں کسی چیز کو۔ نہیں، یہ بات نہیں، مجھے نہیں جچتی، مجھے نہیں اچھا لگتا۔ میرا دل نہیں بنا، میرے دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کی چاہتوں کے مطابق بنا کرتا ہوں۔ میں اگر اپنے اللہ سے محبت کرتا ہوں، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اتنے بھی نہیں ہے کہ ان کی چاہتوں کو اپنی چاہت بنا لے، تو کیا رہ گیا پھر؟ کون سی خوبی رہ گئی؟ اس لیے میں یہی درخواست کروں گا، نہ جانے ہماری زندگی کب شام ہوتی ہے، ہونا ہی ہے۔ ہم نے زندہ رہنے کے لیے دنیا کے اندر نہیں آیا۔ آج حاجی صدیق صاحب ہم میں نہیں ہیں، وہ بھی چلتے پھرتے اسی طریقے سے۔ میں نے بھی ایک حج ان کے ساتھ کیا، عمرے بھی کی ہیں کئی۔ اللہ کا شکر ہے ابھی بھی میں رمضان سے پہلے عمرے پر اللہ پاک توفیق دیے گیا تھا اور وہاں کے حالات بھی دیکھ کر آیا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ درد دل ہونا اللہ تبارک تعالیٰ بلا لیتا ہے۔ بلانے کے بعد بندہ امتحان میں پڑ جاتا ہے کہ اب لحاظ کرے گا تو بن کے آ جائے گا، خیال نہیں کرے گا تو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم نے سب سے پہلے نا اپنے اعمال پر نظر رکھنا ہے۔ اعمال جو برے کر رہے ہیں نا، اس میں سے سب کو ختم کرنا۔ دو قسم کی چیزیں، ایک اللہ کا حق ہے، ایک بندوں کا حق ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم سے نمازیں رہ گئی ہوں گی، ہم سے روزے رہے ہوں گے، ہم سے کچھ اس طریقے سے چیزیں ہوئی ہوں گی، جھوٹ بولے ہوں گے، اسی طریقے سے کچھ اور برائی کی ہوں گی، ان کو بیٹھ کرنا ایک دل کے اندر سے الندم التوبہ، ندامت کر لی، توبہ ہو گئی۔ یا اللہ میری توبہ ہے، سب کچھ سے توبہ ہے، میں سب آپ کی رضا کے لیے چھوڑتا ہوں، اور جو کچھ کیا میں معافی مانگتا ہوں۔ اب نمازوں کے بارے میں ویسے تو نہیں ہوتا نا، معافی مانگ لی ہے نا، اب کرنا یہ ہے کہ نمازیں لوٹانا شروع کرنے کی ترتیب بنا لیں۔ مثال طور پہ میری زندگی میں 10 سال کی نمازیں تھیں، میکسیمم یوں لے لیں کہ 10 سال کی نمازیں یا 4 سال کی نمازیں لے لیں، تو اب ہر نماز کے ساتھ ہم 2 نمازیں، ایک نمازیں لوٹانا شروع کر دیں۔ توبہ کرنے سے سارا گناہ معاف ہو گیا، توبہ کرنے سے سب گناہ معاف ہو گیا۔ لٹانے کی ترتیب شروع کر دیں، اور یقین ہے کہ اگر ہم نے لٹانے کی ترتیب سے شروع کر دیا نا، کئی ساتھیوں کو اللہ کا شکر ہے، میں نے بتایا انہوں نے اپنے عرصے کے اندر 2 سال 3 سال لگا کے نمازیں لوٹا دی، اور اب الحمدللہ پاک ہو گئے۔ تو اب ہم لٹانا شروع کر دیں۔ اگر زندگی ختم بھی ہو گئی تو اللہ کے سامنے یہ تو ہوگا کہ یا اللہ یہ توبہ کر کے آیا، تو انشاءاللہ ہمارے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ ایک یہ حقوق اللہ، اگر کسی کو کوئی مال دینا ہے، کسی کو کوئی حق دبایا تھا کچھ، اس سے معافی مانگ لیں۔ معافی مانگے بغیر دیکھیں اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ حقوق العباد جو ہے، تو یہ حقوق العباد جس کا جو تھا نا اسے معافی مانگ لو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جانے سے پہلے رشتہ داروں سے ملتے ہیں، انسان میسج کرتا ہے، کسی اور ذریعے سے فون کرتا ہے، ان کو کہہ دیں بھائی میں حج پہ جا رہا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت بڑا عمل ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بس آپ مجھے معاف کر دیں جو بھی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ کوئی آپ کے رشتہ دار ناراض ہے نا، تو اس کو راضی کر لیں، اللہ کو بہت پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم حق پر تھے اور کوئی جھگڑا آیا، تم حق پر تھے، اس کے باوجود بھی اگر تم نے پیش قدمی کی اور تم نے معافی مانگ لی، فرمایا تمہارا حق کل قیامت کے دن میں دینے کے لیے تیار۔
تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ معافی مانگ لیں، کسی کا کوئی حق تھا کچھ بھی تھا نا تو اس سے معافی مانگ لیں، اور اگر کسی کوئی بڑی کوئی ایسی چیز تھی اماؤنٹ دینے کی تو اس سے وعدہ کر لیں کہ یار ہم آپ کا حق جو انشاءاللہ دیں گے جو میں نے لیا تھا. تو اس ترتیب سے ہم یہاں سے تو پاک ہو جائیں گے نا، یہاں سے تو پاک ہو کر پھر آگے ہم جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ چیز جب ہو گئی تو یقین جانیے کہ انشاءاللہ پھر حج کا لطف آئے گا. پھر تو یہاں سے جاتے ہوئے آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا کہ میں آپ کس طریقے سے جا رہا ہوں. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے اندر کے بت کو ختم کر دے تو پھر اس کو خالی ہو کر پھر جاتا ہے نا تو بڑا لطف آتا ہے. تو انشاءاللہ یہ جو چیز ہے نا پہلے اس کے اوپر سب سے پہلے نظر کریں. میری یہ درخواست ہے جو جانے والے سب سے پہلے اس چیز کے اوپر نظر رکھیں. اگلا مرحلہ حج کی تربیت کا دیکھیں. جو لوگ پہلے گئے ہیں ان کو تو معلوم ہے کہ حج کیسے کیا جاتا ہے، عمرہ کیا ہے، حج کے کیا طریقے ہیں. اور جو لوگ نہیں گئے پہلی دفعہ گئے جا رہے ہیں ان کے لیے یقیناً یہ ایک نیا عمل ہے. اور یہ عمل بھی دیکھنے کے ساتھ اور کرنے کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. وگرنہ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المناسک کے حج کے اوپر کتاب لکھی تھی. تو اس کے اوپر جس وقت وہ گئے اس وقت یہ اتنے رش اس طریقے سے ہوا نہیں کرتا تھا. تو جب یہ گئے تو اس وقت انہوں نے طواف الٹا شروع کیا. تو کسی نے کہا بھائی آپ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہی پڑھ لیتے، اس کو پڑھ کے آ جاتے. تو اس کو خود احساس ہوا کہ یار یہ تو دیکھنے سے تعلق ہے، یہ کیا ہے، میں نے خود کتاب لکھی اور عمل میں یہاں پر الٹا شروع کر رہا ہوں. تو اس کا تعلق دیکھنے کے ساتھ ہے. لیکن آج کل اور آسان ہو گیا ہے کہ ہمارے سامنے پورے نقشے آ جاتے ہیں. یہ بیت اللہ سامنے، اس کی تصویر سامنے آ گئی. اب ہم یہاں پر سارے نقشے کے اندر چیز دیکھ سکتے ہیں. ہمارے سامنے ساری تصویروں میں آ چکے ہیں، ویڈیوز کے اندر آ چکے ہیں. ہم نے کرنا کیا ہے لیکن ذہن میں بٹھانا ہے اور پھر وہاں پر کرنا کیا ہے. ایک تو یہ ہے، وہ ایک ساتھی حج میں جا رہا تھا، اس نے کہا بھائی کہ حج کا کچھ اعمال سیکھ لیں. اس نے کہا سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، میں جاؤں گا جو لوگ کر رہے ہوں گے میں بھی ویسے کروں گا. عجیب بات ہے بھائی، آپ جو وہ کر رہے ہیں تم کرے گا، تم کیا نیت کرے گا، کس طرح کرے گا، دوسروں کو دیکھا دیکھی کرے گا. سیکھنے کے لیے نہیں، سیکھ کر جانا چاہیے. تو یہ تربیت اسی چیز کے لیے ہوتی ہے کہ ہم سیکھ کر جائیں. تو سب سے پہلے ابتدا کرتے ہیں ہم کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں تو ہم نے اپنی اس عمل کو جو مکمل تیاری ہوتی ہے، اور یہ تیاری بھی آج کل تو بہت آسان ہو گئی ہے کہ ہم نے کیا کیا لے کر جانا ہے. کم از کم جو ہے نا یہ ہمارے جتنے جو ہے نا یہ ٹریول والے ساتھی ہوتے ہیں یہ سب بتاتے ہیں. ہمارے گروپس کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں یہ سب چیزیں ویسی بھی رہنمائی کر دیتے ہیں. اپنی ضروریات کی ساری چیزیں لے کر ساتھ جانا ہے. اور قانونی چیز بھی آپ جانتے ہیں کہ کیا، میں اس کی طرف بھی نہیں چاہوں گا کہ قانونی ایسے تھے کیا ہے، ملک کے کیا قوانین دوسرے، وہ بھی آپ کی جگہ پہ. ہم نے سب سے پہلے احرام کی طرف جانا ہے، احرام باندھنا ہے. پاکستان سے جانے والا، کیونکہ ہماری ایک میقات ہوتی ہے حرم کے حدود سے باہر جا کر، ایک حل ہے اور ایک اس کے بعد ایک میقات ہے. تو یہ جو بیت اللہ ہے نا، اس بیت اللہ کے ارد گرد باہر ایک حدود ہے، اس کو کہتے ہیں حدود حرم. حدود حرم جو ہوتی ہے نا وہ حد ہے کہ جس کے اندر ہر قسم کی یہاں کی پابندی عائد ہوتی ہے. کسی جانور کو نہیں مارنا، کسی کوئی شکار نہیں کرنا، کوئی اس طرح کی چیزوں کو نقصان نہیں دینا، کوئی چیز وہاں پر نہیں کرنا. یہ اس کے ارد گرد کے جو ہے نا وہ حدود ہوتی ہے جس کو حدود حرم کہتے ہیں. حدود حرم وہاں بیت اللہ کے ارد گرد جو ہے، ایک تو مسجد عائشہ ہے جس کو تنعیم کہا جاتا ہے، ایک طرف سے جارانہ ہے. تو یہ جو مشہور جگہ ہیں جہاں لوگ جا کر احرام باندھ کر پھر آ کر عمرہ کیا کرتے ہیں، یہ حدود حرم ہے. اس کے بعد سے لے کر میقات تک، مثلا ہماری میقات ہے یلملم جو کہ جدہ جانے والے پہلے سمندر کے اندر آتی ہے. یہ حدود میقات تک اور حرم سے باہر، اس کو کہتے ہیں حدود حل. یہ حل، یہ اب حرم کے والا پابندی یہاں نہیں ہے لیکن یہ اس کے اندر ہے، میقات سے اندر ہے. اور جو اب میقات سے اندر کوئی لوگ جاتا ہے نا حج یا عمرے کے لیے تو وہ وہیں سے احرام باندھ کر جائے گا، اس چیز لے کہ وہ حدود حرم سے جائے گا. لیکن جو لوگ میقات سے باہر ہیں نا وہ آفاقی کہلاتے ہیں. آفاقی، یہ جو آفاقی لوگ ہوتے ہیں نا
انہوں نے احرام کے ساتھ حدود یعنی میقات کی سے اپنی جو میقات کی حد ہے احرام کے ساتھ اس سے آگے بڑھنا ہے۔ اگر بغیر احرام کے چلا گیا آگے تو اس کے اوپر بغیر احرام کی وجہ سے جانے کی وجہ سے دم لازم ہے۔ ہاں اگر یہ وہاں سے واپس آ گیا اور آ کر اس نے پھر جو ہے نا میقات سے احرام باندھ کر چلا گیا تو پھر وہ پابندی، وہ جو دم ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ لیکن ہم لوگ تو آ ہی نہیں سکتے، سمندر میں کہاں آئیں گے، اس لیے کہ وہ تو گزرنا بھی وہاں سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں احرام کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان جس وقت ایئرپورٹ پر جاتا ہے نا تو ایئرپورٹ پر جانے کے بعد سب سے پہلے اپنے گھر میں غسل کرے، اپنے ناخن ہیں، بال ہیں، سب صاف کریں، اچھے طریقے سے جو ہے نا سنت کے مطابق اعمال کریں، صفائی ستھرائی کرنے کے بعد پھر جائیں ایئرپورٹ کے اوپر جانے کے بعد جب وہاں اب غسل تو کیا ہوتا ہے، احرام کی چادریں ادھر باندھ لیں۔ احرام کی چادر باندھنے سے احرام کی پابندیاں لازم نہیں ہوتی۔ احرام کی چادر باندھنے کے بعد پھر آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھی تو پڑھنے کے بعد بھی نیت اس وقت نہیں ہوتی کہ ہم نے نفل پڑھنے کے بعد ہم محرم ہو جائیں گے، نہیں، وہ چیز ہوتی ہے جب ہم نیت کرتے ہیں اور تلبیہ پڑھتے ہیں اور نیت کرتے ہیں نا کہ یا اللہ میں حج کا ارادہ کر رہا ہوں، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ لیکن اگر آج عام طور پہ حج تمتع ہی ہوتا ہے، حج تمتع ہوتا ہے، حج کی بھی 3 قسمیں، حج افراد ہے، قران ہے، تمتع۔ تو افراد یہ ہے کہ صرف حج کریں، عمرہ اس میں نہ ہو، اور یہ وہیں کے لوگ کیا کرتے ہیں، باہر کے لوگ کم کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حج قران ہے، حج قران کے اندر یہ ہوتا ہے نا کہ جو احرام آپ نے باندھا ہے وہ عمرہ کرنے کے بعد آپ سر کو جو ہے نا وہ حلق یا قصر نہیں کرتے، احرام کو کھولتے نہیں ہیں، احرام ہی کے اندر رہتے ہیں، حج کرنے کے بعد دونوں سے اکٹھا پھر احرام سے آزاد ہوتے ہیں۔ یہ حج قران ہے، یہ افضل ہے ہمارے نزدیک، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ افضل ہے، لیکن مشقت اس کے اندر زیادہ ہے، تو اس لیے اس کو عام طور پہ حج تمتع ہوتا ہے، میں اسی کی طرف جاؤں گا۔ تو تمتع یہ ہوتا ہے کہ انسان نے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے بعد اس نے حلق یا قصر کرا لیا، کرانے کے بعد احرام سے آزاد ہو گیا وہ، اب اس کے بعد کپڑے وپڑے پہن لے، اور جیسے یہ حج کا دن شروع ہو اس کے اوپر وہ پھر سے احرام باندھ کر حج کے لیے پھر جاتا ہے، اور اس کے بعد حج الگ ہو گیا، عمرہ الگ ہو گیا، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ تو حج تمتع کرنے والا، حج تمتع کرنے والا یہاں سے جس وقت وہ جائے گا تو اس نے سب سے پہلے یہ میں نے بتایا نا کہ اس نے غسل گھر سے کر لیا، پھر جا کر ایئرپورٹ پر احرام باندھ لیا، ایئرپورٹ پر احرام باندھنے کے بعد ایک احتیاطی تدبیر کے طور پہ یہ عمل بتا رہا ہوں اور اس پر عمل کرنا چاہیے ہمیں، وہ یہ ہے کہ ہم فوری طور پہ اس کی نیت نہ کریں، نیت نہ کریں۔ جس وقت ہم جہاز میں بیٹھ جائیں اور پھر جہاز جو ہے نا چلنا شروع ہو جائے، پرواز شروع ہو جائے، تو پھر اس کے اندر ہم نیت کر لیں، کیونکہ پتہ نہیں چلتا، ہو سکتا ہے کہ ہم نیت کر کے بیٹھ جائیں، کوئی فلائٹ لیٹ ہو جائے، کچھ اور مسئلہ ہو جائے، اب ہم پابندی کے اندر آ جائیں گے، تو پرواز شروع کر لینا، تو پھر اس کے بعد نیت کر لیں۔ اب جب نیت کریں گے تو اس کے اندر ہم نے 2 کام کرنے نیت کے ساتھ، یہ یاد رکھیں نیت کے اندر لوگ اس میں بے توجہی کرتے ہیں۔ نیت میں 2 چیزیں، ایک نیت ہے اور تمتع والے نیت کریں گے اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اردو کے اندر کہیں گے اے اللہ جی میں عمرے کا نیت کرتا ہوں، آپ میرے لیے آسان بنا دیں اور قبول فرما لیں۔ جملے پر تو غور کریں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، ارادہ کر رہا ہوں آسان بنا دیں، میں خود کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، آسان بنائیں گے آپ یا اللہ، اور اس کے بعد پھر قبول بھی فرما دیں۔ یہ قبولیت کی فکر پہلے سے لگی ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی جس وقت بیت اللہ کو بنایا نا، اس کے بعد یہی دعا کی کہ یا اللہ اس کو قبول فرما لے، اور یہ قبولیت سب سے پہلے مانگی تھی، یہ قبولیت بہت بڑی دولت ہو گئی تو کام بن گیا۔ تو اس لیے جو ہے نا پھر یہ دعا کرنی ہے، اور تمتع کرنے والے حضرات یہ یوں کریں گے کہ یا اللہ اللہم انی ارید العمرۃ، میں عمرے کا ارادہ کر رہا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان بنا دیں اور قبول فرما لیں، اور ساتھ کہیں گے لبیک اللہم لبیک
لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ شروع کر دیں، اور یہ تلبیہ اس کے بعد پھر جاری رہنا چاہیے۔ اور اس طریقے سے آپ احرام کی پابندی اب آپ پر آ جائے گی کہ جس وقت آپ نے یہ نیت کر لی اور تلبیہ ساتھ پڑھ لی، اس کے ساتھ اب آپ نے اپنے سر کو ننگا رکھنا ہے، سر کو نہیں ڈھانپنا۔ اسی طریقے سے چپل آپ نے ایسے پہننے ہیں کہ یہ جو آپ کی ایڑیاں ہیں نا، یہ جو پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی ہے نا، تو اس کو جو ہے نا خالی چھوڑنا، یہ ڈھکی ہوئی نہ ہو۔ اور آج کل یہ چپل بھی آسانی سے مل جایا کرتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ عورتوں کے لیے یہ پابندی نہیں ہے، وہ کوئی بھی چپل پہن سکتی ہیں، وہی کپڑے ان کا احرام ہے۔ البتہ یہ ہے کہ صرف چہرہ وہ اس کو جو ہے نا اس کے ساتھ کپڑا نہ لگنا چاہے۔ چہرے کے اندر دو طرح کی ایک چیز ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ ایک یہ ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ انسان شدت کے ساتھ کسی اس پر عمل کرے، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے چہرے کو، اگر چہرہ کھلا ہے ڈھانپا ہوا نہیں ہے تو یہ تو احرام کی پابندی ہے کہ بھئی چہرے کو جو ہے نا کھلا رکھنا ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ پردہ، تو پردے کے لیے لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ کیپ پہن لیتے ہیں آگے اور اس کے آگے جو ہے کپڑا لٹکا لیتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کپڑا جو ہے نا اپنے چہرے کے ساتھ وہ لگے نہ، چہرے کے ساتھ نہ لگے، کپڑا ساتھ ٹچ نہ ہو، یہ لگے نہ ساتھ، یہ ضروری ہے۔ اگر لگے گا تو پھر جو ہے نا گویا کہ وہ احرام کے اس پابندی سے جو ہے نا وہ خلاف ہوگا، یہ ضروری ہے اس کی پابندی۔ اگر کوئی عورت یوں نہیں کر سکتی، اس نے اگر چہرہ کھلا بھی چھوڑا ہوا ہے، پردہ تو پھر بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے احتیاط یہ ہے کہ انسان اپنے محرم کے ساتھ ہوتا ہے، سب محرم میں کیا 7 عورتیں جاتی ہیں، تو وہ اس چیز کا خیال کرے نا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھئی لوگوں کے سامنے کوئی تو چہرہ دوسری طرف کر لے کہ دیکھے اپنے سامنے، کوئی اس طریقے سے کرے کہ بھئی کہ اس کی پابندی ہو جائے، اس کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ پھر حج کے لیے جا رہے ہیں نا، وہاں پر بد نظری کے لیے لوگ نہیں جا رہے، مرد ہو کہ عورت ہو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم کا حکم قرآن میں اللہ نے دیا، پوری امت کے مسلمانوں کے لیے دیا۔ اور قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اس کا حکم بھی عورتوں کو دیا، ساری امت کے سارے مسلمانوں کے لیے دیا، مسلمان مرد عورتوں کے لیے۔ تو بھئی ضروری ہے اپنے آپ کو اس کی پابندی کریں کہ وہاں جاتا ہوا انسان اپنے اللہ کے ساتھ مصروف ہوتا ہے، اس کو تو اس طرف توجہ بھی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ہو رہا ہے، کوئی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بدبختی کی انتہا کو پہنچا ہوگا، کہ وہاں پر جا کر اس کی نظریں محفوظ نہیں ہیں، اور ادھر بھی جا کر وہ اس چیز کے اوپر نظر رکھتا ہے، تو کہاں رہی یہ شرم، ہو کدھر رہی، کس اللہ کے سامنے جائے؟ تو پھر وہاں پر انسان خود دیکھے کہ اللہ کا رحمت لے کے آئیں گے کہ کیا لے کر آئیں۔ تو اس لیے اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بھائی ہماری نگاہ ہمارے اپنے کنٹرول کے اندر، اس کو ہم نے پابند کرنا۔ ایسے ہر شخص کو حکم ہے، تو اس لیے اس کی پابندی اس طور پہ کریں۔ پھر یہ کہ احرام باندھنے کے بعد احرام پہن لیا، پابندی شروع ہو گئی۔ مردوں کو عورتوں کو دونوں کو خوشبودار خوشبو بھی نہیں استعمال کرنی، خوشبو والا صابن بھی نہیں استعمال کرنا، خوشبودار کوئی کولڈ ڈرنک وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوئی وہ بھی نہیں استعمال کرنی، کوئی جو بھی خوشبو والی چیز ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور بغیر خوشبو والی صابن بھی ہوتی ہے اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، مل جاتی ہیں، اس کا اہتمام کرے انسان۔ تو یہ پابندی انسان کی پورے مرحلے تک رہے گی، جب تک یہ احرام اس سے کھلتا نہیں ہے، یہ پابندی رہے گی۔ اب اس کے بعد باقی جب یہ حرم شریف جا کر پہنچیں گے، تو حرم شریف پہنچنے کے بعد پہلا عمل ہے، یہ میں حج تمتع والا بتا رہا ہوں کہ پہلا عمل ہے اس نے جو ہے نا وہاں جا کر عمرہ کرنا ہے۔ تو عمرے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے سامان کو، اپنے آپ کو محفوظ کر کے کمروں میں رکھ کے تالا لگا کر محفوظ کر کے پھر جانا ہے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت صحابہ آتے تھے کوئی کرتے تھے نا، تو پہلے کہتے تھے ہاں بھائی اپنے اونٹوں کو باندھ لو، اپنے سامان کی حفاظت کر لو، اپنے چپل کی حفاظت کر لو، پھر اس کے بعد جاؤ، جا کر پھر عمل کرو۔ تو یہ کہ پہلے اونٹ کو باندھ کر پھر اللہ پر توکل کرو، یہ نہیں ہے کہ بے احتیاطی خود کرو پھر کہا کہ نہیں اللہ پر توکل کر رہے ہیں، بھائی اللہ پاک مدد کریں، اللہ تو ضرور مدد کرتے ہیں، احتیاط خود ہی کرنی پڑتی ہے، پھر اللہ پر توکل کرو۔ یہاں امتحان نہیں لیں آپ توکل کا، امتحان انسان کو چاہیے کہ خود اس چیز کی حفاظداری کرے۔ تو اس کے بعد پھر آنا ہے اب بیت اللہ کے اندر۔ جو لوگ پہلی مرتبہ جا رہے ہیں
ان کو تو عجیب ہی لذت محسوس ہوگی، اور جو بار بار جا رہے ہیں ان کا تو شوق اور زیادہ بڑھتا ہے، جو بار بار گئے ان کا شوق اور زیادہ بڑھتا ہے، یا اللہ میں پھر چلا جاؤں، وہ اس کا جی نہیں بھرتا ہے اس سے۔ بیت اللہ کے اندر اللہ نے عجیب لذت رکھی ہوئی ہے، وہاں دیکھتے ہوئے جی نہیں بھرتا ہے انسان کا۔ تو کہتے ہیں کہ جو پہلی مرتبہ جا رہے ہیں نا، تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی اور باقی بھی جو کے لیے بھی پہلی مرتبہ دفعہ جب جاتے ہوئے تو پہلی مرتبہ جا رہے ہیں، تو جاتے ہوئے اپنی نگاہ کو نیچے رکھیں، اور چلتے چلتے جس وقت وہ سمجھتے کہ جا کر عام طور پہ باب ملک فہد سے جو جانا ہوتا ہے، تو یا باب عبدالعزیز سے یا باب ملک فہد سے، تو ان سے جاتے ہوئے انسان جائے اور جا کر قریب پہنچے جیسے نا، تو اب قریب پہنچے نگاہ نیچے رکھے، جب نیچے مطاف کی طرف جائیں گے، ابھی کا حال تو یہ تھا کہ بغیر احرام کے مطاف میں نہیں چھوڑا کرتے، اور ابھی بھی تقریباً اسی طریقے سے ہے، تو نیچے مطاف میں نہیں چھوڑتے، اوپر والے تو پھر طواف کر سکتے ہیں۔ تو اس مطاف میں جا کر سیڑھیاں نیچے اتر کر جب سامنے ہوں گے نا، تو پھر نگاہ اٹھا کر سامنے دیکھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ پہلی نگاہ پڑھتے ہوئے انسان جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو حضرات فرماتے ہیں، بعض اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس وقت انسان کو چاہیے وہ یہ دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی ہر دعا قبول ہو جائے۔ یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، اور تم مانگے تو انسان کہ یا اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما دے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، ایمان سے بڑھ کر پوری دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے۔ یا اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما دے۔ تو یہ دعا مانگی، اور دعا مانگنے کے بعد پھر انسان جائے، اور جا کر پھر اس نے حجر اسود کے سامنے کی طرف جانا۔ حجر اسود کے سامنے جا کر کچھ لوگ چلتے چلتے ہیں نا، وہیں سے چلتے چلتے وہاں سے جو ہے نا نیتی شروع کر دیتے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس بات کے اندر احتیاط بہت ضروری ہے۔ یہ جو حجر اسود کے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ اس وقت یہ جو شرطا پولیس والا یہاں کھڑا ہوتا ہے، تو اس کے بالکل سیدھ میں یہ جو کونا ہے، اس کے سامنے سبز لائٹ لگی ہوئی ہے، اوپر سامنے لائٹ لگی ہوئی ہے، دونوں منزلوں پہ لگی ہوئی ہے، اس کو دیکھیں اور اس کے سیدھ میں اپنے آپ کو کر لیں۔ اس وقت آپ نے اس کی طرف اس طرف مڑ کر کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یوں کر کے پھر کرنا، بوسہ دیا، پھر آپ نے عمل شروع کرنا۔ لیکن یاد رکھیں اس سے پہلے آپ نے نیت کو حاضر کرنا کہ یا اللہ میں طواف کی نیت کر رہا ہوں، عمرے کے طواف کی نیت کر رہا ہوں، آپ اس کو قبول فرما لیں، آسان بنا دیں اور قبول فرما لیں۔ یہ آپ کر کے پھر شروع کریں گے۔ شروع کرنے سے پہلے آپ نے دو چیزوں کے اہتمام کرنا ہے۔ جن لوگوں نے احرام پہنا ہوا ہے، وہ عورتوں کا تو ہوتا نہیں ہے، اور عورتوں کی دونوں پابندی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے احرام پہنا ہے وہ سب سے پہلے احرام کی اس چادر کو اپنے اس کو کہتے ہیں استباع، اور اس کا جو ہے اہتمام کریں کہ استباع یہ دائیں کندھا جو ہے نا اپنا یہ خالی رکھنا ہے، اور اس طریقے سے اس کو نیچے سے لے کر بائیں کندھے کو اوپر ڈال لینا۔ یہ استباع ہے، یہ استباع ہے، یہ چادر کے استباع جو ہے نا یہ پورے کے پورے طواف کے اندر 7 چکروں میں رہے گی، اسی طریقے سے رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب 7 چکریں پوری ہو جائیں نا، پھر لوگ اور دیکھنے میں آتا ہے کہ پھر بھی سے چکریں پوری ہوئی تو پھر اس کو استباع کو ختم کر دینا ہے، اوپر کر لینا، استباع کو ختم کر کے اپنے کندھے کو اوپر ڈال لینا۔ اسی طریقے سے جب نارمل حالت میں یہ پورے 7 چکروں کے اندر یہ استباع ضروری ہے، یہ کریں گے۔ دوسری چیز جو ہے نا اس کے اندر وہ رمل کی ہے۔ رمل کیوں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے واپس آئے اور عمرہ کرنے کے لیے، تو اس وقت مشرکین نے دیکھا کہ بھائی یہ لوگ مدینہ کی آب و ہوا ان کے ناموافق ہے، اور یہ کمزور پڑ چکے ہوں گے، اور ان کے اندر وہ قوت نہیں رہی ہوگی۔ اب یہ نقشہ آج کا جو ہے نا اس کو تو سوچے بھی نہ کہ بیت اللہ کے ارد گرد جو بلڈنگ بنی ہوئی ہے کچھ بھی نہیں تھی، پہاڑیاں تھیں، اوپر پہاڑوں پر چڑھ کر نہ دیکھنے لگے کہ یار کیا ہوگا۔ انہوں نے پہاڑی پر چڑھ کر جب دیکھا تو سارے بیٹھ کے ادھر ادھر کہ اب یہ لوگ جو ہے نا اپنی کمزوری کے ساتھ کمزوری چال سے چلیں گے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو بتائیں کہ بھئی آپ رمل کرتے ہوئے چلیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو رمل کر کے چل رہے، اکڑ اکڑ کر چل رہے، تو ان کے اوپر اللہ پاک نے ایک رعب ڈال دیا کہ یار ہم تو سمجھتے تھے یہ کمزور ہو گئے ہوں گے، یہ تو اور زیادہ دلیر ہو گئے، طاقتور ہو گئے، اپنی قوت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کو کمزور حالت میں اللہ نہیں دیکھنا چاہتا، قوی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن ایمان کی قوت سب سے بڑی چیز ہے، جسمانی قوت جسم ڈول ڈال نہیں، ایمان کی قوت بہت بڑی ہے۔ تو جس وقت یہ چلے نا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو جاری کر دیا سارے مسلمانوں کے لیے کہ جو بھی آئے اور طواف کرے، جو بھی آئے طواف کرے، یاد رکھیں وہ طواف کہ جس کے بعد سعی کی جاتی ہے، اس طواف کے اندر یہ پابندی ہے جس میں احرام پہنا ہوتا ہے، بغیر احرام کے یہ پابندی نہیں ہے۔ طواف کرے اور عمرے کے لیے جس کے بعد سعی کرنی ہے نا، اس کے اندر اس نے 3 کے شروع کے چکروں کے اندر اس نے رمل کرنا ہے۔ اور رمل بھی اسے کیسے کرنا ہے؟ رمل اس طریقے سے یوں اس طرح چلنا ہے۔ ابھی تو رش بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ کہیں گے کہ ہم کیسے رمل کریں؟ اب تو رمل کی جو گنجائش تھی، پہلے تھوڑا چلتے تو وہ تیز تیز چلتے تھے نا، اب تیز چلنے والی تو چال نہیں ہے۔ ابھی آپ اس طرح کریں گے کہ ساتھ ملے ہوئے لوگ چل رہے ہوتے ہیں، وہ گنجائش نہیں ہوتی تیز چلنے کی یا اس طریقے سے بھاگنے کی، تو ہمیں بھاگنا نہیں ہے، رمل کرنا ہے۔ آپ اپنی چالوں کے اندر اس طریقے سے کر کے چلیں، یوں اس طریقے سے، تو اس طریقے سے کریں، رمل بھی ہو جائے گا اور 3 چکروں کے اندر یہ رمل بھی کرنا ہے۔ یہ شروع کے چکروں میں یہ کیا، اس کے بعد آپ نے نارمل حالت میں چلنا ہے، اور یہ ہر دفعہ آپ نے آنا ہے بیت اللہ کے سامنے، اس جو کونا ہے نا حجر اسود کا، اس کونے کے سامنے آ کر یہاں کی ایک احتیاط ضروری ہے، یہ میں پھر دہراتا ہوں ذرا توجہ کے ساتھ، کہ یہ جو لائن ہے نا سیدھی، اس لین کے اس کونے سے آپ نے آگے ہو کر نیت نہیں کرنی ہے، استلام نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے اس کے اوپر سیدھ میں ہو کر کرنا ہے۔ تو آپ یہ بھی کہیں گے کہ بھئی اس وقت تو رش بہت زیادہ ہوتا ہے، کوئی دیکھا دیتے آگے کر لے، اگر آگے بھی کر لے پھر بھی پیچھے ہو کر آپ نے اس جگہ کے اوپر استلام کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ آگے گزر جائے، چلتے چلتے لوگ چلتے یوں جس طرح ہاتھ ہلا کر آگے جا رہے ہوتے، ہاتھ ہلانے سے نہیں ہوتا، اس کی پابندی بہت ضروری ہے۔ نہ پیچھے سے نیت کر سکتے ہیں، نہ اس طریقے سے آگے اس کے اوپر جا کر استلام سامنے کریں گے۔ ہاں تھوڑا سا ٹھہر لیں، دیکھ لیں ارد کے، وہاں بھی دیکھ لیں، لائٹ کو ارد دیکھ لیں برابر ہے، پھر کہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد بوسہ دیا اور پھر چلنا شروع کر دیں، پھر آگے قدم بڑھیں۔ اس بات کو میں پھر واضح کرتا ہوں، پھر دہراتا ہوں، سارے فقہاء نے لکھا ہے اگر یہ آگے چل کر کریں گے تو یہ جو شوق ہے، یہ چکر ہے، یہ نہیں ہوگا، یہ شمار نہیں ہوگا، اس لیے اس کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ تو اس پر اہتمام کے ساتھ کرنا، ہر دفعہ آئے اس کے سیدھ میں آئے اور وہاں پر پھر بسم اللہ اللہ اکبر موڑ کر اس کی طرف بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد بوسہ دیا اور پھر اس طرح ہو گیا، پھر آگے چلنا شروع کیا۔ یہ 7 چکریں لگئی اور ہر چکر پر آ کر استلام کیا۔ اصل تو یہ ہے نا کہ اس کے اوپر جا کر بالکل جو حجر اسود اور وہاں جا کر اس کو بوسہ دیتے، لیکن یہ آج کے دور میں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی ازدحام ہوا کرتا تھا، رش ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی منع کیا تھا کہ بھئی آپ لوگ اس طریقے سے جب ازدحام رش ہو تو بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو پھر آپ صرف استلام کر لیا کریں، کافی ہو جائے۔ یہ کر کے اس کے بعد شروع کر کے یہ 7 چکریں پوری کرنی ہے، اور 7 چکروں کے اندر جو یہاں کی پابندی ہے، یاد رکھیں کہ وہ کسی نے پوچھا بھائی کہ آپ نے، اللہ والے نے دوسرے سے پوچھا کہ کیا کیا آپ نے، بیت اللہ کا طواف کیا؟ کہاں بیت اللہ کا طواف کیا؟ کیسا کیا؟ اہتمام کے ساتھ کیا؟ پڑھا کیا؟ نہیں، اہتمام کے ساتھ کیا تو کس طرح کیا؟ کیا بیت اللہ کو کس چیز کا گواہ بنایا؟ اپنے آپ کو صاف کیا، اپنے اللہ کے سامنے صاف کر کے طواف کیا ہے؟ کس چیز کو صاف کیا؟ ظاہر تو ہمارا صاف یہ ہے، وہی 2 چادر احرام کی پہنی ہوئی ہوتی ہے اور تو کچھ نہیں ہوتا، بھئی اپنے اندر کو صاف کر کے کرنا۔ بیت اللہ گواہ بن جائے، آج میرے سارے گناہ چھوڑ کر میں سامنے آیا ہوں، اور اللہ کے گھر سب سے بڑا گھر خدا کا جو پہلے سب سے دنیا کے اندر بنا ہے، اس سے پہلے کوئی گھر، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ کیا اس کے اندر اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر یہ بیان کر دیا، تو فرمایا یہ وہ مقام ہے، وہ مقام ابراہیم جو سامنے شیشے کے اندر نظر آ رہا ہے نا، اس کو بھی اللہ پاک نے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ یہ مقام ابراہیم، یہ کچھ
اس طرح کی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہم جو ہے نا افلا نتخذ مصلانا، ہم اس کو نماز کی جگہ نہ بنا لیں۔ تو اللہ پاک نے قرآن کی آیات نازل کر دی کہ بھئی کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کی نماز کی جگہ بنا۔ اللہ پاک نے نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رائے کے احترام کیا کہ قرآن کی آیت بنا کر جو نازل فرما دی، یہ مقام ابراہیم ہے جس کے اندر پاؤں کے نشان اب بھی لگے ہوئے۔ اور یاد رکھیں معذرت کے ساتھ اس کو چومنے کا حکم نہیں ہے کہ انسان چاہتے ہو وہاں پر اس کو ہاتھ لگا کر، خصوصاً عورتیں یہ غلطی زیادہ کرتی ہیں، چوم رہی ہوتی ہیں، ہاتھ لگاتی ہیں، بوسہ دیتی ہیں، یہ اس چیز کے لیے نہیں ہے۔ شیشہ کے اوپر چڑھا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، اندر ہے جو مقام ابراہیم بنا ہوا ہے، اور اس کو دیکھ کر انسان صرف یہ لے کہ آج کے دور میں جو لفٹ ہوتی ہے جس طریقے سے ہم دیکھیں اور اس کے اوپر چڑھ کے نیچے اوپر ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کی کیا شان تھی کہ یہی پتھر ہے جو دیکھا بیچ میں پتھر کے اندر نشان بھی لگے ہوئے پاؤں کے، اور اس پر کھڑے ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام، اوپر جا رہے ہیں بھائی کہ بیت اللہ کتنا اوپر ہے، دیکھیں وہاں تک بنا ہوا تھا یہ اوپر، تو دیوار اوپر چڑھا رہے تو نیچے سے پتھر لے کے اوپر جا رہے تھے، یہ اوپر ہو رہی ہے، نیچے جا رہے تو نیچے ہو رہی ہے، ارادہ کرتے اللہ نیچے اوپر چلا رہے ہیں اس کو۔ کیا شان ہے اللہ پاک کی، کبھی سوچے تو صحیح نا، کیا قدرت کا نمونہ ہے۔ تو اس کو یہ ہے مقام ابراہیم، تو کہتے ہیں کہ اس کے آگے یا پیچھے سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ دھکے دے کے آگے اسے جو ہے انسان طواف کرے، پیچھے سے بھی جتنا آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو بیت اللہ ہے نا، وہاں بیت اللہ کی طرف دیکھتے دیکھتے نہیں جانا چاہیے۔ بیت اللہ کے طواف کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے اس کا حکم پورا کر رہے ہیں، بیت اللہ مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ کا حکم ہے۔ وگرنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ حجر اسود کو مخاطب کر کر، حجر اسود تو ایک پتھر ہے، میرے نبی نے اگر ہم تمہیں نہ چوما ہوتا نا تو میں آپ کو آج نہ چومتا، میرے نبی نے چوما تو نبی کا حکم سر آنکھوں پر ہے، وہی عبادت ہے۔ تو عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کی تعمیل کرنا۔ تو میں آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ یہ بھی یاد رکھیں کہ بیت اللہ کے اوپر دن میں 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بیت اللہ کے اوپر دن میں 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جس کے اندر 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کو ملتی ہیں۔ میری طرف متوجہ ہو، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کو ملتی ہیں، 40 رحمتیں جو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا اس کو ملتی ہیں، اور 20 رحمتیں اس کو ملتی ہیں کہ جو اس کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ تو اس بیت اللہ کی طرف دیکھنے والا بھی محروم نہیں ہے، اللہ نے اس کے اندر بھی بڑی جو ہے نا تاثیر رکھی ہوئی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو بیت اللہ کی طرف نا طواف کرتے ہوئے دیکھنا نہیں ہے، بیت اللہ کی طرف دیکھنا ضروری نہیں ہے کہ بیت اللہ کی طرف دیکھیں، بلکہ دیکھنا چاہیے بھی نہیں ہے۔ اور بیت اللہ کے اوپر عبارت لکھی ہوئی ہے، بیت اللہ کے اوپر قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں، بہت ساری چیزیں، تو یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں اور پڑھتے جائیں۔ یاد رکھیں کہ بیت اللہ کے ارد گرد طواف کرنے والا نا اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو اور دعائیں مانگتا رہے۔ اب عربی کے اندر دعائیں ساری آتی بھی نہیں ہیں، بہت سارے ملیشیا والے، اسی طریقے سے جو ہے نا بہت سارے چائنا والے ہو گئے، اس طریقے سے ازبکستان، تاجکستان، اس طرح کے جتنے لوگ آتے ہیں وہ گروپوں کے اندر آتے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اس کو اٹھا کر بڑے بڑے آواز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، سارے دوسرے لوگ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، کوئی پڑھ بھی رہا، کوئی اپنا عمل وہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھنا مقصود نہیں ہے، مانگنا ہے۔ پڑھنا مقصود نہیں ہے، مانگنا ہے۔ ہم ابھی بھی نا دعائیں پڑھا کرتے ہیں، دعائیں مانگتے نہیں ہیں۔ دعائیں مانگنا کوئی اور معنی رکھتا ہے، ہم تو پڑھتے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ بھائی پڑھنا نہیں ہے، مانگنا ہے۔ اس لیے تو پھر اثرات نہیں ہوتے نا، تو ہم تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، صرف نا پڑھنا کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھا، کیا کہا جا رہا ہے توجہ نہیں ہے، مانگ کیا رہا ہوں، مانگنا ہے اصل میں۔ تو اس کے ارد گرد چلتے ہوئے اگر آپ کو عربی کے الفاظ وہ کہ جس کا معنی آپ کو پتہ ہو، صحیح ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اگر پتہ ہے کہ اس کے کیا معنی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر نہیں پتہ نا تو اپنی زبان کے اندر جس زبان میں آتا ہے، پنجابی میں ہے، پشتو کے اندر ہے، جس چیز کے اندر ہے، تو اس کے اندر بس مانگتے ہوئے جائیں اور اس کا جو ہے نا طواف کرتے جائیں۔ اور یہ جو ایک سامنے آتے ہیں حتیم ہے، اب اس کے اوپر جو ہے نا لائٹیں بھی لگی ہوئی تینوں طرف، اور اس حتیم کے باہر ویسے اندر چھوڑتے بھی نہیں ہیں۔ پہلے کبھی ہوتا تھا کہ اندر کی طرف راستہ کھلا ہوتا تھا، اب کھلا ہوا نہیں ہے، باہر ہی کی طرف سے جانا ہے۔
یہ حجر اسود وہ رکن یمانی ہے، رکن یمانی کے اوپر اس طرف حجر اسود کے پیچھے جو پچھلے والا جو کونا ہے نا، یہ رکن یمانی ہے۔ اس رکن یمانی کے اوپر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تو کہتے ہیں کہ ہاتھ سے اس کے استلام کر کے پھر جایا کرتے تھے، لیکن اب ممکن نہیں ہے۔ اب آپ جاتے ہوئے وہاں سے صرف آئے اور یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا عام طور پر پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بہت جامع دعا یہ اللہ دنیا کی بھی بھلائی دے اور آخرت کی بھی بھلائی دے۔ تو یہ دعا جو ہے نا وہاں پر انسان کو پڑھنا چاہیے جب رکن یمانی سے آگے گزرتے ہیں ادھر۔ وہی میں پھر عرض کرتا ہوں کہ یہاں آپ نے 7 چکروں میں صرف دعا مانگنی ہے، جو دل کے اندر ہے وہی مانگیں۔ ایمان مانگیں، اپنے لیے مانگیں، اولاد کے لیے مانگیں، ساری امت کے لیے مانگ کر، اور اس طریقے سے یہ 7 چکریں پوری کرنی ہے، اجتباء ختم کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ مقام ابراہیم کے پیچھے جائیں، کیونکہ ابھی تو کافی ساری جگہ بنی ہوئی تھی، ہر طرف سے بھی وہ پورے جو ہے نا حصار لگا ہوتا ہے، آپ وہیں پر آپ کو بھیجتے ہیں، تو وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے سیدھے میں کوئی ضروری نہیں ہے اس کے پیچھے کسی جگہ کے اندر ہو، نہیں تو بیت اللہ کے پیچھے جو کہیں بھی ہو بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ لیکن مہربانی یہ کرنا ہے کہ بھئی یہ جو بیت اللہ ہے نا، کبھی ایسا نہ ہو کہ کبھی ایسا بھی کئی دیکھنے میں ایسے آتا ہے کہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں بے توجہ میں کھڑے ہوتے ہیں، یوں ہے بیت اللہ کو کراس کر کے یوں سامنے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بیت اللہ سامنے ہوتا ہی نہیں ہے۔ جو یوں کراس میں سامنے اس طرح کر رہے ہیں اس کی طرف رخ نہ رہا، نماز ہوئے گی نہیں۔ تو اس لیے اس کی طرف کہیں کسی کونے کسی طرف جو ہے نا رخ ہونا چاہیے ضرور بیت اللہ کی طرف۔ تو یہ رخ کر کے وہاں پر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد خوب دعائیں مانگیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے جانا ہے جا کر صفا مروہ کی سعی کرنی ہے۔ صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے جائیں آگے، راستے کے اندر جو ہے نا وہ پانی کے وہ کولر بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وسیع جو ہے نا وہاں انتظام ہے الحمدللہ، تو زمزم کا پانی خوب پیئے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزمزم بما شرب لہ، زمزم جس مقصد کے لیے پئیں گے اللہ پاک وہی پورا کرے، بھوک مٹانے کے لیے، صحت کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے، جس مقصد کے لیے پئیں گے وہی اللہ تبارک تعالیٰ پورا کرے۔ اور وہ زمزم کا پانی پئیں، زمزم کا پانی اپنے سر پر بھی ڈالیں تھوڑا بہت، اس طریقے سے پئیں بھی، اور اس کے بعد پھر جائیں آگے جا کر صفا مروہ کی سعی۔ صفا مروہ کی سعی کے بہت سارے دور ہیں، یعنی نیچے بیسمنٹ، اس کے اوپر جو فرسٹ فلور، پھر اوپر جو ہے نا تقریباً کئی دور ہیں اس کی منزلیں، لیکن آپ جس پہ بھی جائیں تو آپ نے صفا سے شروع کرنا ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ عجیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر عجیب جو ہے نا کشش رکھی ہوئی ہے، سارے مقامات اسی کشش سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ تو صفا کے اوپر چڑھ کر آپ نے پھر وہاں پر دعا مانگنی ہے، دعا مانگیں گے اللہ تبارک تعالیٰ سے، ہاتھ اٹھائیں دعا مانگے۔ بیت اللہ بالکل سامنے ایک زور سے نظر آتا ہے، باقی سے نظر نہیں آتا، تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگنی ہے، اور دعا مانگنے ہوئے اپنے سامنے سیدھے ہاتھ پہ پھر آپ نے چلنا شروع کر دینا ہے۔ اور جب صفا پہ شروع کریں گے چلنا نا تو تھوڑا سا آگے جا کر یہ سبز لائٹیں، یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے نا، یہ جو اس طرف لگا ہوا ہے لکڑی کے ساتھ نیچے سبز لائٹیں، یہ پوری کی پوری اس ایریے میں لگی ہوئی ہیں۔ یہ اس وقت یہ تھا کہ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام جا رہی تھی اور اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے جو ہے نا پانی تلاش کرنے کے لیے، تو چلتے چلتے اس مقام پر جس وقت یہ بیٹا تھا وہاں زمزم کا کنواں ہے نا، زمزم کا کنواں مقام ابراہیم سے اس طرف اور حجر اسود سے تھوڑا سا پیچھے کر کے اس جگہ پہ نیچے زمزم کا کنواں ہے۔ تو اس جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اب یہ پہاڑی تھی تھوڑی سی اوپر، صفا اوپر تھے، اور پھر اس طرح مروہ تھوڑی سی اوپر، درمیان اور ڈھلان تھا سارا۔ تو یہاں جس وقت وہ پہنچتی کہ اب بیٹا نظر نہیں آ رہا، بیٹوں کو دیکھتے دیکھتے کیا محبت ہوتی ہے ماں کی اپنے بچوں کے ساتھ، یہاں چلتے ہوئے کہتے کہ بچہ نظر نہیں آ رہا، تو دوڑ لگا دی ہے۔ تو اس نے دوڑ لگاتے لگاتے سامنے جا کر جہاں سے نظر آنا شروع ہو جاتا اس کو بھی دیکھتی تھی، اور سامنے تک گئی۔ 7 چکریں حضرت حاجرہ علیہ السلام نے لگائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے امت کے اندر اس کو جاری کر دیا کہ بھائی جو بھی یہاں کی سعی کرے نا تو اس مقام کے اوپر جا کر مردوں کو، عورتوں کو نہیں، مرد اس مقام کے اندر جا کر دوڑ لگا کے، اور یہاں اچھی دوڑ لگانی، یہاں آرام آرام سے چلنے والی نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک دوڑ کے جانا ہے اس مقام پر۔ یہ اس کو کہتے ہیں میلین اخضرین کہتے ہیں،
میلین یا زرین کہ اس مقام پر جا کر یہاں سے دوڑ لگانا ہو اینڈ تک، اور اسی طریقے سے جب سامنے مروہ پر پہنچے تو یہ صفا سے مروہ 1 چکر ہو گئی، اور پھر مروہ سے لے کر صفا تک 2 چکر، اس طرح آپ صفا سے اسٹارٹ کریں گے اور مروہ پر آپ کی جو ہے نا چکریں ختم ہوں گی، یہ 7 چکریں یہاں لگانی، مروہ پر بھی تھوڑا سا ٹھہر کر دعا مانگنی ہے اور پھر وہاں سے چلنا ہے، اور وہاں بھی یہی میلین اخزرین اس طرف بھی آئے نا تو وہاں پر بھی دوڑ کے آنا ہے، اور اس طریقے سے یہ آ کر 7 چکریں یہ پوری ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے جانا ہے اور حلق یا قصر کرانا ہے۔ حج کرنے والے لوگ اگر قصر کرا لیں، مشین کروا لیں تو اور اچھی بات ہے، کیونکہ اس کے بعد حج میں اس نے جو ہے نا بالکل حلق کرا لیں تو یہ دونوں جو ہے نا پورا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، حلق کرنے والوں کی فضیلت ذکر کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما اللہم ارحم المحلقین، یا اللہ حلق کرنے والوں پر رحم فرما، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، پھر مقصرین کا لفظ آیا۔ تو اس لیے یہ انسان وہاں یہ نہ دیکھے کہ میں اپنے بالوں کو جو رکھوں، کچھ نہ کچھ بال ہونے چاہیے، بال نہیں ہونے چاہیے، بلکہ وہاں پر سارا وبال ختم کر کے اللہ کی محبتوں کو لے کر آنا ہے، تو اس کے سامنے اپنے آپ کو مٹا دینا ہے، اس چیز کی پرواہ نہیں کرنی۔ میری بڑی بڑی زلفیں تھیں، میرے بھائی کی طرح جو بڑی زلفیں تھیں، نئی کے سامنے بیٹھا حجام کے پاس، تو وہ کہنے لگا کہ مولوی صاحب سب کٹوانی ہے۔ میں نے کہا یار اتنی اور بھی ہوتی نا تو سب اللہ کے لیے قربان تھی، یہ کیا چیزیں ہیں، ہمیں تو اللہ کی محبت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے سامنے بس جو آپ دعائیں ہیں نا وہ لینی ہے۔ تو اس کے بعد یہ کرانا ہے کہ یہ کام وہاں پر نہیں ہوتا، اپنے آپ ہوٹل کی طرف جہاں آنا ہے نا تو وہاں پر راستے میں بہت سارے حلاقہ یہ سالون وغیرہ اس طریقے سے دکانیں، تو وہاں پر کروا لیں انسان۔ اگلا مرحلہ آپ نے یہ ہے کہ یہ اس طرح کرنے سے آپ عمرے سے فارغ ہو، اب آپ نے اس کے بعد آرام سے اپنے اعمال کے اندر لگے رہنا ہے، اور کوشش یہ کریں کہ بھئی کہ ساری نمازیں آپ کی حرم میں ہوں۔ عورتوں کو یہ پابندی ضروری نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، عورتیں اگر اپنے کمرے کے اندر بھی نماز پڑھیں گی نا ان کو اسی طرح 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ عورتیں کمرے کے اندر بھی نماز پڑھیں گی تو ان کو پھر بھی 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اس لیے ہر نماز کے اندر جو ہے نا کوئی ضعیف عورت ہو، کوئی اس طریقے سے مجبور ہو تو بھگانا ضروری نہیں ہے، نہ بھاگنا ضروری ہے ان کا، بلکہ وہ اس بات کا اہتمام کریں کہ دن میں آ جائے، ضرور آئے، کیونکہ بیت اللہ کے اوپر نگاہ وہاں سے نہیں پڑتی، وہ تو یہاں سے آ کے پڑا کرتی ہے۔ تو اس لیے اگر انہوں نے طواف کرنا ہے نا تو وہ بھی آنا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے، بیت اللہ کو دیکھنا تو پھر بھی آنا ہی پڑے گا۔ تو وغیرہ صرف ویسے جو ہے نا انسان اس طرح لگا ہے ہر حال میں ہر نماز کے لیے مردوں کو چاہیے کہ وہ مسجد کے اندر آئے، جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں، تو اس طریقے سے 1,00,000 نمازوں کا ثواب حدود حرم کے اندر ملا کرتا ہے، 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ اب یہ عمل ہمارا پورا ہو گیا، اس کے بعد اگلا عمل جو ہے وہ حج کا ہے۔ ہماری جو حج فلائٹ ہے وہ ہم جا رہے ہیں 6 ذوالحج کو، وہاں پہنچیں گے فجر کے وقت، تو قران کا بھی مسئلہ ساتھ ہوتا ہے، اگر کوئی قران کرنا چاہتے تو 6 ذوالحج کو ہم پہنچ جائیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے جی۔ مدثر بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہماری فلائٹ جو ہے نا وہ تقریباً 6 ذوالحج کو وہاں پہنچنا ہے، تو پھر تو قران کرنے والوں کے لیے بھی اس کے اندر ایک نادر موقع ہے، وہ اس کو بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، حج قران کرنے والے۔ تو حج قران اور حج تمتع کا بس اتنا فرق ہے کہ حج تمتع والے یہاں پر اپنے احرام کھول دیں گے، حج قران والے احرام نہیں کھولیں گے۔ حج قران والوں کو ایک اور کام کرنا پڑے گا، اور تمتع والے بھی کر سکتے ہیں، لیکن حج قران والوں کے لیے ایک اور چیز ہے، وہ میں بتاتا ہوں۔ تو اب ہم نے حج کی طرف جاتے ہیں، ہم نے حج کا احرام باندھنا ہے، جہاں ہم ہوتے ہیں اپنے کمرے سے وہیں سے باندھنا ہے۔ حج کا احرام اپنے کمرے ہی سے باندھنا ہے، وہاں سے باندھنا ہے۔ اور یہ عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ اب اپنی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ انتظامی معاملات ہوتے ہیں، کبھی یوں کرتے ہیں کہ 7 ذوالحجہ کی شام کو لے کر چلے جاتے ہیں مینا، تو رش بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اپنی انتظامی معاملات کو جو لے کر چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے،
لیکن ویسی 8 سے ہمارا حج کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اگر 7 سے جانا ہے نا کسی نے، تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ حج قران کرنے والے وہ ایک طواف کریں گے، حج میں جانے سے پہلے ایک طواف کریں گے، اور طواف اگر اس نے کیا اور طواف کے ساتھ اس نے جو ہے نا احرام باندھ کر ایک طواف کر لے، احرام باندھیں، جب پتہ چلے کہ بھائی ہم نے آج مینا جانا ہے نا تو طواف کرنے، احرام باندھیں، طواف کریں، اور طواف کے اندر آپ نے استوا بھی کرنا ہے، رمل بھی کرنا ہے، اس کے بعد آپ سعی بھی کر لیں، صفا مروہ کی سعی بھی کر لیں۔ یہ جو صفا مروہ کی سعی کر لی نا، تو جس وقت آپ طواف زیارت کریں گے جو حج کے لیے ایک فرض ہے، عمل ہے، اس وقت اس کے بعد جو سعی کیا کرنی چاہیے نا وہ سعی آپ پھر نہیں کریں، اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ سعی آپ نے یہاں کر لی تو وہ کافی ہو جائے گی، اور کرنی چاہیے۔ جو حج قران والے اس لیے کہ اس حج قران والے کو تو ایک طواف کرنا ہی کرنا ہے نا، حج میں جانے سے پہلے ایک طواف اس کو کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ عمل آپ کے شروع ہوگا کہ 8ویں ذی الحجہ جب آپ احرام پہن کے اب جائیں گے آپ، تو احرام پہننے ہی کے ساتھ لبیک اللہم لبیک اور نیت کی، یا اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، آپ اس کو آسان بنا دیں اور قبول فرما لیں۔ اس کے بعد آپ نے وہاں سے چلے اور آپ مینا کے اندر رہیں گے۔ 8ویں ذی الحجہ کو آپ نے مینا کے اندر رہنا ہے، اور مینا کے اندر آپ نے 8ویں ذی الحجہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز وہاں پڑھنی ہے۔ اگر کوئی انتظامی معاملے کے اعتبار سے اگر کوئی پہلے لے کر جو ہے عرفات، ایک دفعہ ہم گئے تھے تو ہمیں رات کو جو ہے لے کر ٹرینوں کے ذریعے سے چلے گئے تھے عرفات، تو کوئی اس طرح بھی ہوتا ہے تو وہ الگ سی بات ہے، جا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، لیکن یہ کہ مصنون عمل یہ ہے کہ مینا میں آپ یہ رہیں، اور 9ویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے وہاں سے پھر عرفات کی طرف جانا ہوتا ہے۔ اب عرفات کی طرف آپ جب گئے تو عرفات کے اندر یہ آپ کا اصل حج کا رکن رکین ہے، الحج العرفہ، حج یہ عرفہ کا وقوف بہت ضروری ہے، فرض ہے۔ جس نے عرفہ کا وقوف نہ کیا تو اس کا حج نہیں ہوا، بالکل اس کا حج نہیں ہوا۔ اس لیے اس کے اوپر جو مریض لوگ ہوتے ہیں نا، ایمبولینس کے اندر اس کو لے کر وہاں پر ٹھہرا کے تھوڑی دیر پھر واپس لے آتے ہیں، ان کو بھی وہاں پر لے جایا جاتا ہے، کوئی جا کر مریض ہو جاتے ہیں، کوئی معذور ہو جاتے ہیں، وہاں اس کو لے جانا ضروری ہوتا ہے۔ اور پھر جو ہے نا مزے کی بات یہ ہے کہ ہر ایک اپنی باؤنڈری ہے، اپنے جو ہے نا پوری حدود ہے، متعین ہوتی ہے کہ یہ جو ہے نا اس کے اوپر حدود لگی ہوتی ہے، اس کے اندر وقوف کرنا ہے۔ 9ویں ذی الحجہ کو جب آپ عرفہ میں پہنچیں گے تو عرفہ میں پہنچنے کے ساتھ بہتر یہ ہے کہ غسل کریں، اگر غسل نہیں کر سکتے ہیں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، احرام تو آپ کا باندھا ہوا ہے، آپ نے اس وقت وہاں رہنا ہے۔ زوال کے بعد، جو زوال ہوتا ہے نا، تو ظہر سے پہلے جو ٹائم ہوتا ہے نا، یہ زوال کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو یہ بھی بیچ میں میں بتاؤں گا کہ جو ایسے اوقات ہیں، اوقات مکروہ ہے، جس کے اندر کوئی نماز بھی نہیں ہوتی، ان کے اہتمام بہت ضروری ہے، یاد رکھنا کہ ان کے اندر نماز نہ پڑھے انسان۔ تو یہ جو عرفات کے اندر آپ پہنچیں تو اس وقت آپ کے زوال کے بعد آپ کے جو ہے نا وقوف عرفہ شروع ہوگا، زوال کے بعد وقوف عرفہ ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے نا وہاں پر وقوف کرنا ہے عرفات میں۔ عرفات کے اندر جو ہے نا پوری کے پورا میدان سب کے سب وقوف کے مقام ہے، جہاں بھی کر سکتے کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنے خیموں کے اندر جہاں پر آپ ٹھہرے وہیں پر کریں، یا اس کے علاوہ کوئی اور ہے، کوئی اللہ پاک نے قوت صحت دی ہوئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ یہ جو پہاڑی ہے نا جبل عرفہ جسے کہتے ہیں، اس کے تک کوئی پہنچتا ہے، وہاں پر جا کر آپ جو ہے نا وقوف کرتا ہے، پھر بھی ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر کہ جو سامنے جگہ نظر آ رہی ہے، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارد گرد اس جگہ پہ آپ نے صحابہ کرام کو اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور لمبی دعا کروائی تھی، اور یہاں پر آپ نے وقوف کیا تھا۔ اب اس پہاڑی کے اوپر چڑھنا کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ بہت سارے ساتھی دوڑ لگاتے ہیں، ہوتا ہے کہ پہاڑی کے اوپر چڑھتا، پہاڑی کے اوپر نہ چڑھے بھائی، ایسا نہیں ہے پہاڑی پر چڑھنے کا کوئی ایکسٹرا فضیلت ہے، ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ آپ جہاں بھی ہیں نا، آپ کھڑے ہوں، آپ بیٹھو، اور کوشش کریں کہ کھڑے ہو کر دعا مانگیں، اور جتنا تھک جائیں بیٹھ کر دعا مانگیں، اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد رکھیں۔ یہاں پر بھی ایک چیز بتاؤں گا کہ اس پورے سفر کے دوران گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، گناہ بہت خطرناک ہے، اور یہاں گناہ کرنا تو سمجھیں کہ اپنے آپ کو بہت خرابی کی طرف لے کر جانا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی تھا وہاں پر، اور جو وہاں بھیک مانگ رہا تھا عرفہ کے مقام پر، آپ نے اس کو درے لگائے. انہوں نے کہا ظالم آدمی، اس مقام پر بھی اللہ کے سامنے، اور یہ عرفہ کا مقام ہے، تو یہاں پر بھی غیر کی طرف متوجہ ہے، اللہ کو چھوڑ کر اس طرف جا رہا ہے، تو خدا کا خوف کر کیا کر رہا ہے؟ تو اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ بھائی آپ صرف اللہ کی طرف متوجہ ہیں. وہاں جا کر دو ساتھی تین ساتھی بیٹھ کے باتیں نہ کریں کہ یار وہ یہ داستان وہ داستان، وہاں کی باتیں ادھر کی باتیں، وہاں کے تبصرے ادھر کے، سب کچھ کو بلا کر ایک اللہ اور ایک بندہ، سب وہاں پر تبصرے نہیں. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بڑا مسئلہ وہاں پر یہ سامنے آتا ہے کہ لوگ اس بات کی طرف، جو شیطان تو کوشش کرتا ہے نا، وہ تو باندھا ہوا تو نہیں ہوتا نا کہ یہ شیطان کی چھٹی ہو گئی، وہ تو پیچھے لگا ہوتا ہے. جتنے بڑے مقام پر ہوتا ہے نا، اتنی بڑی کوشش سے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو کسی طریقے سے بہکاؤں اور اس کو خراب کروں. تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ بھئی کہ سب سے پہلے اس کو گناہ میں لگائیں، گناہ میں لگانے کے بعد عمل سے اس کو تاخیر کریں کہ کسی طریقے سے لیٹ ہو جائے، عمل کر نہ پائے. اس کے بعد کوشش ہوتی ہے کہ عمل کرے گا تو عمل کی بے قاعدگی ہے اس کے اندر شروع کرتے، بے قاعدہ ہو جائے، عمل اصول اور ضابطے کے مطابق نہ ہو، یہ بھی کوشش ہوتی ہے. پھر ریاکاری ڈالتا ہے اس کے اندر، شہرت کا دل دادا کرتا ہے، عجب ڈالتا ہے، یہ بہت ساری بیماریاں ڈالتا ہے. تو ہم نے اس مقام پر کیا کرنا ہے کہ جب یہ مقام آئے نا، تو اس کے اوپر ہم نے یہ کرنا ہے کہ بھائی گناہ سے سب سے پہلے بچانا، اپنے آپ کو بچانا ہے. تبصرے سارے ختم، کھانے پینے کی جو چھوٹی موٹی چیز اپنے ساتھ رکھیں، زیادہ نہ کھائیں، انسان کو تقاضے وغیرہ کی عادت ہو پھر انسان پریشان ہوتا پھرے. تو یہ زوال سے لے کر غروب آفتاب تک، اس وقت تک یہ سارا کا سارا ہمارا جو ٹائم ہے یہ وقوف کا ہے. اس کے دوران میں ایک چیز جو پریشان کرنے والی ہوتی ہے، اور کوئی پریشانی تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن لوگ پریشانیوں میں ڈالتے ہیں کہ اب ہم اس کے اندر جو ہے نا کیا کریں، یعنی کس میں کیا کریں. اس کے اندر یہ ہے کہ نماز کون سی پڑھیں، قصر پڑھیں گے اتمام کریں، کیا کریں، نماز جو ہے نا امام کے پیچھے پڑھیں کہ نہیں پڑھیں. بھئی یہ یاد رکھیں کہ امام کے پیچھے دونوں نمازوں کو جمع کرنا، جمع بین الصلاتین، اس شخص کے لیے ہے جو مسجد نمرہ کے اندر، بڑی مسجد ہے، مسجد کا اگلا حصہ جو ہے نا وہ بھی عرفات کی حدود سے باہر ہے، اس سے پیچھے جو ہے نا وہ وہاں پر ممبر لگتا ہے. تو مسجد کے اندر امام کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ دونوں جمع بین الصلاتین کرتے ہیں. پہلے ظہر پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر عصر پڑھتے ہیں، اور امام کے پیچھے پڑھتے ہیں. وہ تو امام کے پیچھے وہ تو ٹھیک ہے. جس سارے لوگوں کی پہنچ تو نہیں ہوتی نا وہاں پر، وہ پورے میدان کے اندر تو نہیں صفیں لگی ہوتی. جو مسجد کے اندر ہے تو ٹھیک ہے، مسجد کے ارد گرد جتنے پیچھے، اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں اپنی جگہوں پہ نا، وہ اپنے ٹائم پہ عصر پڑھیں، اور اپنے ٹائم پہ جو ہے نا ظہر پڑھیں، اپنے ٹائم پہ عصر کی نماز پڑھیں، اپنے جو ہے نا خیموں کے اندر پڑھیں، وہیں پر پڑھیں جہاں پر بھی ہیں، اپنی نماز پڑھیں اور جماعت کے ساتھ پڑھیں. پھر عموماً وہاں ہمارے دن کم ہوتے ہیں، یعنی 15 دن سے کم ہمارا مکہ میں قیام ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے نا قصر ہی ہوتی ہے. تو وہ اپنی نماز پڑھنے کے بعد ان چیزوں میں نہ الجھیں، اور اس کے بعد جو ہے نا اپنے عمل میں، دعا میں، ذکر میں، اذکار میں، اس چیز میں شروع ہو جائیں. سورج جس طرح غروب ہوا، سورج کے غروب سے پہلے وہاں سے نکلنا نہیں ہے، اور مغرب کی نماز بھی نہیں پڑھنی. یہ وہ مقام ہے پوری کی پوری دنیا کے اندر، اس ٹائم کے اوپر یہ جو موقع ہے نا، اس کے اندر جمع بین صلاتین، دونوں نمازوں کو اکٹھا کرنا بغیر کسی عذر کے، حقیقی صورت کے اندر یہ ہر ایک اس انسان کے اوپر لازم ہے جو حج کرنے والا جا رہا ہو، حج کیا کر رہا ہو، کہ اس نے مغرب کی نماز جو ہے نا وہاں نہیں پڑھنی. اور سورج غروب ہوا، جیسے ہی سورج غروب ہوا تو اس کو وہاں سے جو ہے نا نکل جانا ہے. سورج غروب ہونے سے پہلے نہیں نکلنا، سورج غروب ہونے سے پہلے اس کو وہاں سے نکلنا ہے، آگے مزدلفہ کی طرف جانا ہے. مزدلفہ کے اندر عموماً جو ہے نا اس طریقے سے ہوتا ہے کہ کسی کو بسوں وغیرہ یا دوسرے کے انتظام ہو، لیکن بسیں بعد میں پہنچتی ہیں اور پیدل چلنے والے پہلے پہنچ جایا کرتے ہیں. بہت سارے راستے جو ہے نا متعین ہیں، اور ان راستوں کے اوپر انسان سیدھا چلے، جا کر مزدلفہ پہنچے گا. مزدلفہ پہنچنے کے بعد، اور مغرب کا ٹائم کے اندر بھی مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، مغرب کے ٹائم میں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے، بلکہ عشاء کے ٹائم میں سب سے پہلے مغرب کی نماز پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر عشاء کی نماز پڑھنی، اور اس کے بعد پھر جو ہے عشاء کے ساتھ پھر جو ہے نا وتر بھی پڑھنے ہوتے ہیں. تو اب ہے مسافر ہے، ٹائم ہو تو انسان باقی نوافل جو بھی اعمال کرے، سنتیں وہ پڑھے، نہیں تو اللہ پاک نے رخصت دی ہے کہ آپ وہاں پر جو ہے نا سب سے پہلے مغرب کی نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد دوبارہ پھر وہیں پر جو ہے نا عشاء کی نماز پڑھیں، پھر اپنے جو ہے نا وتر پڑھیں، اور پھر آپ آرام کریں. مزدلفہ کے حدود کے اندر آرام کرنا ضروری ہے.
یہ یاد رکھیں کہ وہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا نا، وہ حدود سے پہلے ہوتے ہیں، جب حدود سے پہلے ہوتے پھر مزدلفہ کا قیام کیسے ہوگا؟ مزدلفہ کے حدود کے اندر نہیں ہوں گے، اس لیے اس کے حدود کے اندر ہے، یہ ساری باؤنڈری ساری لگی ہوئی ہے، اور وہاں پر لگا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا ابتداء عرفہ جو مزدلفہ کی اور انتہا ہے، سب کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، آسانیاں ہیں۔ مزدلفہ کے اندر رات کو رہیں، صبح اٹھ کر اندھیرے میں جتنا بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر فجر کی نماز پڑھی، سنت پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد نماز کے بعد سے لے کر آپ نے ذکر میں، اذکار میں، عبادت میں مشغول ہونا ہے، اور آگے جا کر سورج طلوع ہونے سے پہلے جب روشنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے نا، اس روشنی کے ٹائم میں صبح کے فجر کی نماز کے بعد سے لے کر روشنی تک آپ نے اچھے طریقے سے اس وقوف کرنا ہے، متوجہ ہونا ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، یہ عام سے کسی بات نہیں، قرآن کے اندر اللہ پاک نے سارا نقشہ کھینچا ہوا ہے۔ انسان سوچ بھی نہیں آتا کہ پتہ نہیں اس ٹائم کے اندر ہم نے نکلنا، اس ٹائم کے اندر ہم نے یہ کرنا، اس ٹائم میں کیا کرنا ہے، کیا مقصد ہے اس کے اندر؟ اللہ کی رضا مقصد ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل مقصد ہے، اور اللہ بندے کو دیکھنا چاہتے ہیں کیا کرتے ہیں بس۔ تو یہاں پر پھر جو ہے نا وہ مزدلفہ کے اندر ٹھہر کر آپ نے وقوف کرنا، اور اس وقت یہ جو وقوف کو میں بتا رہا ہوں کہ فجر کے بعد سے لے کر اور جب روشنی پھیلنے لگے اور روشنی سورج نکلنے سے پہلے تک، اس وقت تک کرنا، جیسے سورج نکلنے سے پہلے ہی وہاں سے آپ نے مینا کی طرف چلے جانا۔ لیکن مزدلفہ کے اندر کیا کرنا ہے؟ مزدلفہ کے اندر ایک چیز کا اہتمام یہ کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے کچھ کنکریاں وہاں سے جمع کر لینی، جو آپ نے رمی جمرات کرنی ہے، جمرات کے اوپر جا کر آپ نے کنکری مارنی ہے نا، اس میں یہ چنے کے دانے کے برابر سے کچھ سے تھوڑی سی بڑی ہو، یہ کنکریاں وہاں سے لینی ہے۔ تو عموماً جو ہے نا پہلے دن 7 کنکریاں مارنی پڑتی ہے، دوسرے دن 21، تیسرے دن بھی 21، اور چوتھے دن کوئی رہ گیا تو پھر 21 ہوتی ہے، نہ رہا تو نہیں، اس لیے احتیاطاً انسان 70 کنکریاں اپنے پاس جمع کر لیں، اور اس کے لیے بھی پہلے سے کوئی شاپر، کوئی تیلی وغیرہ یہیں سے بھی ہوتی ہے، ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں، یہ ساتھ لے کر جانا۔ سوچا کبھی کہ یہاں پر ہم کیا چیز جمع کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یہاں ایسا نہیں ہوتا کہ میرا ملازم تو جو ہے کنکریاں جمع کر لے، میرے ملازم تو جا کر مار لے، افسر جا کر دوسرے سے مروا رہا ہو، صدر کی جگہ کوئی اور مارے، خود ہی کرنا پڑے۔ یا سب کی جو ہے نا بڑائی ختم، بڑے کی بڑائی باقی ہوتی ہے، باقی سب عاجزی ہے، بندگی ہے ساری۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو پھر انسان اپنے آپ کو لے کہ میں کس کے سامنے نہیں جھک رہا ہوں، سب اللہ کی بندگی میں سارے ہی مٹے چلے جا رہے ہیں۔ پیسہ، مال و دولت سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آج اس کا وہ نہیں، یہ سب کچھ ختم، بندے نے خود آ کر اپنے جسمانی طور پر سب اعمال کرنے، کنکریاں چننے اور تھیلے میں رکھیں۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو دھو کر اپنے پاس رکھ لیں کہ صاف ہو، اور اس کے بعد اپنے تھیلے میں رکھ لیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ 70 کنکریاں کم از کم اپنے پاس رکھ لیں۔ پھر جب جائیں گے، یہ ہمارا یہ 10ویں ذی الحجہ ہماری شروع ہو، 8ویں سے شروع ہوا تھا، 9ویں عرفہ کا دن تھا، اور اس کے بعد 10ویں ذی الحجہ پہ ہم چلے گئے۔ اب ہم نے اس کے بعد جانا ہے 10ویں ذی الحجہ پہ مینا کی طرف جانا ہے، جہاں پر ہم پہلے دفعہ آ کر ٹھہرے تھے، اپنا بڑا سامان جو کپڑے وغیرہ کچھ ہو وہیں پر چھوڑے تھے، کپڑے وہاں پر کوئی ایک سوٹ لے کر رکھ لیتے ہیں، اور باقی کچھ بھی نہیں ہوتا، باقی اپنے ساتھ کوئی ہوا والا تکیہ یا اس طرح کچھ ہو ساتھ جو مزدلفہ میں کام آ جائے وہ ساتھ رکھ لیتے، تو نہیں تو کوئی چیز بھی نہیں ہوتی، کوئی ایک چادر ساتھ رکھ لیتے ہیں کہ مزدلفہ تو ویسی ہے نا، وہاں تو کچھ بھی خیمے شیمے بھی نہیں ہے، تو اس طریقے سے رہنا پڑتا ہے کھلے آسمان تلے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، اور پھر ہم دوبارہ آ گئے مینا میں، 10ویں ذی الحجہ کو ہم پھر مینا میں آئے۔ آج یہاں پر نہ کوئی عید کی نماز ہے اور نہ کچھ اور ہے، نہ کوئی وہ جو نا واجب قربانی ہے، کسی کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا آج۔ لیکن آج 2 دم ہوتے ہیں حج تمتع کرنے والے کے لیے، حج قران کرنے والوں کے لیے، ان کے لیے 2 دم، یہ جو دم شکر کہتے ہیں، یہ وہ واجب قربانی نہیں ہوتی، ایک تو مسافر پر ہوتی بھی نہیں ہے، دوسرے مسافر کرے تو اپنے علاقوں میں کر سکتا ہے، کہیں بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ جو دم شکر ہے نا، یہ تو وہیں پر حدود حرم کے اندر ہی کرتے ہیں، باہر نہیں۔ تو اس لیے آج کے دن جو کام کرنا ہے، جو 10ویں ذی الحجہ کو وہاں سے چلنا ہے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے وہاں سے جانا شروع کر دینا، اور پھر مینا میں جا کر رمی کرنی ہے۔ تو مینا کے اندر رمی کرنے کے اعتبار سے بہت سارے دور ہیں، آپ
یہ اس وقت کی پرانی تصویر ہے جو بہت پہلے کی بنی ہوئی تھی، اور ابھی بھی اسی طریقے سے ہے۔ تو یہاں جا کر سب سے پہلے یہ جمرہ جو عقبہ ہے نا، آ کر پہلا ایک آتا ہے، وہ نہیں، دوسرا نہیں، تیسرا، اس کو جمرہ عقبہ کہا جاتا ہے۔ پہلا جمرہ اولا ہے، دوسرا جمرہ وسطیٰ ہے، تیسرا جمرہ عقبہ ہے۔ اس جمرہ عقبہ تک آپ نے اس دوران پورے پہ، اب تلبیہ تو پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک، وہ تو شروع ہوتا ہے، جاری ہوتا ہے سارے اعمال پہ، سارے اوقات پہ۔ تو یہاں جا کر آج آپ نے سب سے پہلے جمرہ عقبہ کے اوپر رمی کرنی ہے۔ اب یہ رمی، وہ جو کنکری آپ نے لی تھی اس میں سے آپ نے 7 کنکری نکالنی ہے، اور ان کو جا کر بلکہ اپنے پاس رکھیں اور ایک ایک کنکری کو اٹھا کے پھر مارنا ہے۔ لیکن آپ جائیں تو آخری کے اوپر جا کر آپ نے وہاں پر مصنون طریقہ یہ ہے کہ ایک تھوڑا سے فاصلے کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے اس کو کنکریاں وہاں سے مارنی ہے، اور آپ کنکری مارے تو اس کو اصل طریقہ تو یہ ہے کہ جتنا شیطان کو ذلیل کرنا ہوتا ہے نا تو وہ کرے، وہ یہ ہوتا ہے کہ یوں اس طریقے سے ناخن کے اوپر رکھ کر نا یوں اس طریقے سے مارنا ہوتا ہے۔ اس میں شیطان کی ذلت بہت زیادہ ہے، وہ ایک طرح سے ذلیل اس کو کرنا ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی سی چیز سے مار رہے ہیں اس کو، وہ کہتے ہیں کہ ایٹم بم سے بھی زیادہ زور کی لگتی ہے اس کو کہ جب یہ سنت کے طریقے سے مارتے ہیں، سنت کے طریقے سے مارتے ہیں۔ اور جب اپنی مرضی سے مارتے ہیں تو شیطان کہتا ہے یہ اپنے ہی بچہ، کوئی بات نہیں ہے، مارتے رہے، مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تو سنت کے اندر طاقت ہے، سنت میں۔ ہم نے خود دیکھا ہے کہ ایسے اللہ کے بندے بھی ہوتے ہیں کہ وہاں سے جا کر چپل اٹھا کر مارتے ہو، تیری ایسی کی تیسی، شیطان تیری جیسے سارا غصے سے، شیطان کہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، تیرے چپلوں سے، تیرے بندوق کی گولیوں سے، تیرے توپوں سے مجھے کچھ نہیں ہوتا، یہاں تو سنت کے مار سے مرتا ہوں، اس کو آگ لگتی ہے۔ تو اور آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ یہ کیوں مارتے ہیں ہم اس کے اوپر، یہ کنکریوں کے اوپر یہ ہم کیوں مارتے ہیں؟ یہ اس لیے مار رہے ہوتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے نا، تو جب لے کر جا رہے تھے تو اس وقت شیطان ایک پہلے جمرے کے اوپر یہاں آیا، اور کوئی بڑا جو ہے نا بزرگ بن کے، بھائی بیٹا کدھر لے کے جا رہے ہو، تمہیں ذبح کرنے کے لے کے جا رہے ہیں۔ تو جبرائیل امین آئے اور آ کر کہا ابراہیم علیہ السلام کو کہ مارو اس کو، مارا، ذلیل ہو گیا، پھر آگے آیا، پھر آیا تو پھر مارا، پھر پہاڑ بن گیا آگے جا کر شیطان اس وقت، تو پھر مارنے کو کہ مارا اور وہ ذلیل ہوا، اور آج تک وہ ذلت اس کے مقدر ہے۔ جب حاجی جاتے ہیں اور جا کر اس کے اوپر جو ہے نا کنکرے مار رہے ہوتے ہیں نا، اور وہ ذلیل ہو رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہے نا تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ جو جمرات ہیں ان کے اوپر جا کر جو ہے کنکریاں مارتے ہیں، تو کنکریاں مارنے کے ساتھ ترتیب میں نے بتایا کہ یوں ماریں، اگر کوئی یوں نہیں مار سکتا، اس کو اس پر پریکٹس نہیں ہے تو وہ ہاتھ میں لیں اور یوں ماریں، بسم اللہ اللہ اکبر کہے، اور کہ رجمن للشیطان رزل للرحمن، اگر یہ نہیں آتا تو شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مارتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد یہ کنکریاں ماریں، اس طریقے سے آرام سے، سکون سے، وقار سے کھڑے ہو کر، بگ دھڑ میں نہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ کئی جو ہے نا لوگ پہلے اسی بگ دھڑ میں دوڑ بھاگ کے اندر آتے، اور یہاں پر شیطان زور لگاتا ہے کسی طریقے سے ازدحام کرے اور لوگوں کو تکلیف ہو، تو وہ مقابلہ نہیں کرے گا کیا؟ وہ آگر نہیں کرے گا کہ اس کے عملوں کو خراب کرے؟ اور کتنے لوگ یہاں پر شہید ہوئے، اس پر کتنے واقعات آئے اس مقام پر۔ لیکن پھر یہی ہے کہ وہاں آخری جمرہ عقبہ ہوتا ہے نا، مار کے اس کے بعد پھر واپس آ جائے۔ تو یہ 7 کنکریاں ماری اور اس کے بعد آپ واپس آ گئے، اور واپس آنے کے ساتھ وہیں پر آپ نے اگلے نمبر پر انتظار کرنا ہے اپنی قربانی کا۔ قربانی کا اللہ پاک جزائے خیر دے ان گروپ والوں کو کہ وہ بھی اہتمام کیا کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ آپ اپنے پیسے ان کے پاس جب جمع کرا دیں گے تو یہ آپ کو ٹائم دیں گے، تو پھر اس ٹائم کے اوپر جو ہے نا ماشاءاللہ پھر جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ قربانی جب ہو جائے تو آپ کو رابطہ ہو جائے گا کہ بھئی کہ قربانی ہو گئی، تو اس کے بعد آپ نے حلق کرا دینا، پھر آپ نے حلق کروا دینا۔ یہ 3 کام آج کے ترتیب کے ساتھ کرنا واجب ہے۔ سب سے پہلے کنکریاں مارنی، اس کے بعد پھر آپ نے قربانی کرنی، اور اس کے بعد پھر آپ نے حلق کروانا۔ یہ 3 کام آج ترتیب کے ساتھ کرنے ہیں، اور اس کے بعد اگلا کام جو ہے وہ طواف زیارت ہے۔ اب آپ نے اگر حلق کروا لیا ہے، آزاد ہو گئے، تو آپ غسل کر کے اپنے کپڑے چینج کر سکتے ہیں، لیکن پابندی پھر بھی ہے
یعنی پابندی کس چیز کے ساتھ ہے کہ اپنی اگر بیوی ساتھ ہے اس ساتھ آپ جو ہے نا اس طریقے سے مل نہیں سکتے ہیں، اور ساتھ اس طرح چاہت کی باتیں اس طریقے سے ہاتھ لگانا یوں کرنا یہ چیز نہیں کر سکتے، اس کی پابندی ہے۔ اس کے علاوہ باقی پابندی آپ کی ختم ہے کہ جو احرام کی پابندی تھی، لیکن آپ نے اس دن کریں سب سے اچھا ہے کہ وہاں سے چلے جائیں اور آپ مکہ چلے جائیں اور جا کر وہاں آپ نے طواف کرنا ہے، اور یہ جا کر آپ نے طواف زیارت کرنی ہے، یہ بھی فرض ہے، یہ طواف زیارت فرض ہے۔ یہ طواف زیارت آپ نے کیا تو طواف زیارت کرنے کے ساتھ آپ کے سمجھیں کہ یہ ایک عمل تھا جو حج کا، یہ اس طریقے سے آپ کا ابھی مکمل نہیں ہوا۔ طواف زیارت پہلے دن کیا آپ نے 10ویں کو، تو اس کے بعد اگر آپ نے وہ پہلے سعی کر لی تھی، حج قران کرنے والوں اگر پہلے سعی کر لی تھی، طواف قدوم کرنے کے بعد سعی کی تھی نا، تو آج آپ کو سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے طواف کیا، اور طواف کرنے اس طواف کے اندر آپ کو وہ چادر والا معاملہ بھی نہیں ہے، اس طریقے سے رمل بھی ضروری نہیں ہے، آپ نے طواف کیا اور آپ کا یہ طواف کرنے کے بعد آپ کا حج گویا کہ فرض پورے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، واپس مینا کے اندر آنا، مکہ کے اندر نہیں ٹھہرنا۔ ایسا نہیں کہ آپ کے اپنے رہائشگاہ کے اوپر چلے جائیں، نہیں، واپس پھر مینا میں آنا ہے۔ مینا میں آئے، یہ پہلے دن کی جو رمی کی ہے آپ نے نا، یہ تو پہلے دن کی رمی آپ کی شروع سے زوال سے پہلے ہی جا کر کی تھی۔ دوسرے دن کی رمی آپ نے وہاں پر رہ کر رمی کرنی ہے، پتھر مارنے ہیں، کنکریاں مارنی ہے، یہ آپ نے زوال کے بعد کرنی ہے 11ویں کو، اور 12ویں کو بھی آپ نے زوال کے بعد کرنی ہے۔ تو اور اس وقت کیا کرنا ہے، سب سے پہلے جو جمرہ اولا ہے نا اس پر کنکری مارنی ہے 7، پھر آگے جو جانا ہے جمرہ وسطیٰ درمیانی میں اس پر مانگنی ہے، پھر آ کر آگے جو نا جمرہ عقبہ۔ اس کے آداب یہ ہیں کہ سب سے پہلے جمرے پر جب کنکری ماری نا تو آپ کنکری مار کر دعا کریں، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کریں، اللہ پاک سے مانگیں، یہ مقام یہ قبولیت کا مقام ہے۔ آگے دوسرے والے پر بھی جا کر پھر جو نا کنکری مارنے کے بعد دعا کریں، اور تیسرے پر رمی کرنے کے بعد دعا نہیں کرنی بلکہ وہاں سے آپ نے واپس ہو جانا ہے، وہاں پر ٹھہرنا نہیں ہے آپ نے۔ ان دونوں کا ٹائم آپ کا زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے 11ویں اور 12ویں کو، لیکن اگر کوئی شخص 13ویں تاریخ یعنی 12ویں کی شام تک آپ نے وہاں سے سورج غروب ہونے سے پہلے نکل جانا ہے۔ اگر آپ وہاں سے نکل نہ پائے، سورج غروب ہو گیا، تو پھر اس کے بعد مستحبی ہے کہ آپ ٹھہریں 13ویں تک، اور 13ویں کو بھی آپ رمی کر کے پھر جائیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ نے جانا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ آپ 49 نہیں بلکہ آپ 70 جو ہے کنکری اپنے پاس رکھ لیں، اگر اس دن رہ گئے تو آپ جو ہے نا اس دن بھی آپ رمی کر کے پھر چلے جائیں۔ تو یوں حج کے اعمال پورے ہو جاتے ہیں۔ رمی کرنے کے اندر یاد رکھیں وہ شخص کے جو معذور ہو، اتنا معذور ہو کہ ویل چیئر کے اوپر اس کو لے کر جا سکے نا تو اس کو بھی جانا چاہیے، لیکن کوئی اتنا زیادہ ہو، عذر ہو، بیمار ہو، اس کی جگہ کوئی دوسرا کر سکتا ہے رمی، ورنہ نہیں خود کرنی پڑے گی۔ اور رمی کے اندر بھی یاد رکھیں کہ کچھ احتیاطاً کنکریاں زیادہ بھی لے لینی چاہیے کہ اگر کوئی کنکری نیچے گر گئی ہے نا اس کو اٹھانا نہیں ہے، وہاں سے کنکری کو نہیں اٹھانا جو نیچے گر گئی، وہ مردود ہو گئی ہے، اس لیے اس کو نہیں اٹھانا۔ ایسے نیچے گر گئے تو انسان پھر نیچے سے اٹھا کے پھر مارا، یوں نہیں کرنا ہے، تو وہاں یہ اٹھا۔ تو یہ کنکریوں کے رمی کے یہ سب کے آداب ہیں۔ اس ترتیب کے ساتھ انسان نے اگر حج کیا اور اہتمام کے ساتھ کیا تو سمجھے کہ انشاءاللہ مقبول ہو گیا۔ اور اگر حج قران والے نا، چونکہ انہوں نے آج ہی یعنی جو احرام سے آزاد ہوں گے 10ویں کو، ان نے دونوں سے آزاد ہونا ہے، اور ان کی نیت یہ ہوگی کہ جس وقت یہاں سے جائیں گے قران والے، وہ نیت یہاں سے جب جائیں گے تو یہاں سے یہ نیت کریں گے، اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرہما لی وتقبلہما منی، اللہم انی ارید العمرۃ والحج، حج والعمرۃ فیسرہما لی وتقبلہما، یا اللہ میں حج اور عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، آپ آسان بنا دیں، قبول فرما لیں، دونوں کی اکٹھے نیت کرنی۔ اور پھر وہاں پر دونوں میں حج کے یعنی 10ویں ذی الحجہ کو جب احرام سے آزاد ہوں گے، حلق کرا لیں گے تو اس وقت دونوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے یہ آپ کا عمل پورا ہو گیا۔ اب اللہ پاک اس کو قبول فرما لے تو قبولیت ہو گئی تو کام بن گیا، اور پھر آپ اس طریقے سے آئیں گے کہ وہاں سے واپس آئیں گے جس طریقے سے آج ماں کے پیٹ سے جنے گے، اس طریقے سے پاک صاف ہو کر آئیں گے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اسی طریقے سے پاک صاف ہو کر آئیں، اور اسی اہتمام کے ساتھ اللہ ہمیں حج کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال ہو کسی کا تو کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اتنی سی بات ہے کہ مدینہ حاضری جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں
بس اتنی سی بات ہے کہ ہمارے ہر دن کے عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہیں. تو اتنی سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل دکھاتے ہوئے نہیں جانا چاہیے ہمیں. کم از کم اتنا ہو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن چیز سے راضی ہوتے ہیں نا، اس کے ظاہر کو بھی اسی طرح کرنا ہے، باطن کو بھی اسی طرح کر کے جانا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فیصلہ ہمارے باطن پر کرنا ہے، ظاہر پر کرنا ہی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مال کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دل کو اور عملوں کو دیکھتا ہے. تو مسئلہ دل اور عمل کا پیچھے کچھ نہیں ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کے لیے نا خوب اہتمام سے درود شریف پڑھ کر، اہتمام کے ساتھ خوشبو لگا کر اور خوب اہتمام کے ساتھ جانا ہے. یہ خیال کرنا ہے کہ آج آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا رہے ہیں اور آج آپ کا سامنا ہو رہا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں جا کر انسان نا یہ جہاں پر بھی کھڑا ہو کر درود پڑھتا ہے تو سمجھو کہ ڈائریکٹ روضہ رسول پر آپ سنتے ہیں، آپ کے سامنے ہوتا ہے. تو اس لیے ہم جب وہاں پیش ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر اس بات کا بھی اہتمام ہوتا ہے. ہم سارے اس امتی بن کے جب جائیں گے تو اس کا پھر انشاءاللہ لطف اٹھائیں گے اور اس کا مزہ اللہ دے گا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال، جملہ اعمال کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا جی جی طواف زیارت تو یہی ہے، میں نے طواف زیارت کہا نا کہ جو آخری زیارت اس کو طواف، ایک طواف زیارت وہ اسی کو کہتے ہیں جو ہم حج کا طواف زیارت ہوتا ہے، وہی ہے جو فرض ہے. میں نے بتایا 10ویں ذی الحجہ کو کریں، اگر 10ویں ذی الحجہ کو نہیں کر سکتے 11ویں بھی کر سکتے ہیں، 11ویں کو نہیں کر سکتے 12ویں کو بھی کر سکتے ہیں. 12ویں کے بعد پھر نہیں، پھر دم آئے گا اس کو پر. تو اس لیے 12ویں سے پہلے کرنا، یعنی اگر کوئی 10ویں کو نہیں 11ویں کو بھی کر لے، 12ویں کو بہتر یہ ہے کہ پہلی کو نہیں 11ویں کو بھی کر سکتا ہے. اسی طرح قربانی کا مسئلہ بھی ہے، اس کے بعد پھر نہیں کر سکتا. لیکن وہاں کی جو قربانی ہے نا، یہ دو لوگوں کے لیے، قران و تمتع والوں کے لیے یہ دم شکر ہے، یہ دم شکر ہے، یہ وہاں پر کیا جاتا ہے. اپنی قربانی کوئی وہاں مقیم ہے کرتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو مسافر ہے، نہیں تو اپنی جگہ پہ جہاں پر بھی ہے وہیں پر بھی کرا سکتا ہے. کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ویسے بھی سننے میں آتا ہے. رمی 3 دن کرنی ہے، 10ویں ذی الحجہ کو، 11ویں کو اور 12ویں کو. اور تینوں جو ہے پہلے دن صرف آخری والے پر، اس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں، دوسرے دن تینوں پر، تیسرے دن بھی تینوں پر، اور چوتھے دن رہ گئے نا تو پھر بھی تینوں پر کرنی ہے. اور جو احرام ہے اس کے پیچھے آپ کہیں ویسٹ وغیرہ میں جا سکتے ہیں جی، احرام کے نیچے کچھ بھی نہیں پہننا، کوئی کپڑا نہیں پہننا، کوئی جو بنیان وغیرہ کچھ نہیں پہننی، احرام کے نیچے کچھ بھی نہیں پہننا. احرام کو باندھتے ہوئے، احرام کے اوپر جو بیلٹ ہم باندھتے ہیں نا تو وہ بھی احرام کا حصہ نہیں ہے، احرام کا حصہ نہیں ہے یہ، بلکہ وہ تو اس لیے ہم پہنتے ہیں کہ بھائی کہ کچھ سامان نہ، موبائل ہو گیا، کوئی چیز ہو گئی، کوئی اس طرح اپنا جو ہے نا وہ رکھنے کے لیے اس کے لیے باندھتے ہیں، کوئی اپنے ضروری کوئی چیز رکھتے ہیں تو اس کے لیے باندھا کرتے ہیں. ویسے یہ احرام کا حصہ نہیں ہے اپنا بیلٹ باندھنا. آپ کو احرام باندھنا بھی جو ہے سامنے بتا دیتے ہیں تاکہ آپ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ احرام باندھنا. اس کے علاوہ سوالات میں سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. ایک تو کیا احرام جب پہن رہے ہیں چادریں پہننے سے پہلے کیا چادروں سے کب خوشبو لگائی جا سکتی ہیں یا اپنے جسم کو نقاب نہیں پہلے لگا سکتے ہیں. جب احرام نہیں پہنا اس سے پہلے آپ نے غسل کیا، آپ نے خوشبو لگا لی، اس وقت پہلے تو لگا سکتے ہیں، چادر پہننے کے بعد نہیں. چادر کو بھی جسم چادر پہننے کے بعد نہیں، جسم کو بھی نہیں لگا سکتے، چادروں کو بھی نہیں لگا سکتے. اور اس کے علاوہ جو رمی ہے اس میں دیوار کو پتھر کا لگنا ضروری ہے یا چادر کی جگہ ضروری کا سامنے دیوار پر مارنا ہے، لگنا ضروری ہے کہ دیوار کے اوپر مارنا ہے. اور جب دوسری دفعہ جو تمتع کر رہے ہیں، دوسری دفعہ احرام پہنا چاہیے تو کیا اس پیریڈ میں جیسے ہم عام طور پہ جب قربانی کرتے ہیں تو کسی ناخن صاف نہیں کرتے وغیرہ کچھ نہیں کرتے، کیا جب دوسری دفعہ احرام پہن رہے ہیں اس سے پہلے کوئی بال وغیرہ صاف کرنے؟ ہاں، دوسری دفعہ بھی جب بھی احرام باندھے تو پھر بھی اپنے جو ناخن یا اپنے بال یہ اس طریقے سے صاف کر کے پھر جو پہننا چاہیے. اور ہاں، عورتوں کے لیے تھوڑا سا یہ مسائل ہیں کہ عورت اگر کوئی مسئلہ اس طریقے سے ہو جائے کہ کوئی بیماری وغیرہ کے ایام آ جائیں تو اس میں ان کو طواف نہیں کر سکتی، اور کیونکہ طواف مسجد کے اندر ہوتا ہے
تو اس کے اندر پھر ان کو یہ ہے کہ انتظار کرنا پڑے گا. اگر طواف زیارت بھی کرنا ہے تو طواف زیارت کے اندر بھی ان کو انتظار کرنا پڑے گا. اگرچہ ٹائم گزر جائے، 12 ہو جائے، 13 ہو جائے، پھر جس طریقے سے انسان کو جو ہے نا وہ پاکی ہو تو پھر جا کر کرے. اور اس کے لیے عموماً پہلے کوئی دوائیاں کوئی اس طرح کی استعمال کرتا ہے، وہ بھی جائز ہے کہ انسان کو اس طرح کی چیز استعمال کرے کہ ان سے محفوظ ہو اور یہ اعمال جو ہے نا متاثر نہ ہو. کوئی اور کوئی سوال کسی کے ذہن میں؟ اور بھی سوال ہمارے پاس اتنی بات ہے کہ بھائی سیکھ کر جائیں، بس کبھی بھی نہ پتہ چلے نا تو یہ نہیں ہے کہ میں کیا کروں. آپ کے پاس موبائل ہو، آپ کے پاس نمبر ہوتے ہیں، آپ واٹس اپ نمبر جو ہے نا میرا بھی دے دیں. آئی بات سمجھ میں؟ جہاں پر بھی ہوں آپ واٹس اپ کے اوپر جو ہے نا مسئلہ پوچھ لیں، ٹھیک ہے نہیں؟ تو آپ اس وقت مسئلہ پوچھے بغیر کوئی عمل بھی نہ کریں. تو کم از کم یہ ہے کہ آپ کی سر سے ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھئی کہ میں تو پوچھ کے کیا آتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کا حکم ہے نا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں نہیں معلوم تو پوچھ لینا چاہیے انسان کو. جی قصر ہوگی، آپ کی نمازیں قصر ہوگی. حرم میں جب پڑھیں گے امام کے پیچھے تو پھر پوری نماز ہوگی. امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ تو پوری نماز ہوتی ہے، اور اگر خود اپنی پڑھنی پڑے یا اپنے لوگ اس طرح مسافری جماعت کرائیں تو پھر قصر ہی پڑھیں گے. سوئے تو تھے، سونا دیکھیں وہ تو اتنی سختی نہیں ہے کہ پوری رات انسان جا کر گزارے، بلکہ رات کو انسان آرام کر لے کچھ، اور اس کے بعد پھر تہجد کے ٹائم میں اٹھے اور پھر اپنے اعمال کریں. پوری رات بیدار رہنا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ پہلے بھی دن بھی انسان چل کے جو ہے نا سفر کیا ہوتا ہے، بعد میں پھر اسی طریقے سے کرنا پڑتا ہے.